پاپولزم کا جو لفظ ہے جو کوائن کیا گیا 19 سینچری میں کیا گیا ہے، اصل میں جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ پاپولزم ہو یا لیفٹ پاپولزم ہو، وہ پاپولر امیجز کے بغیر نہ تو قائم ہوتا ہے نہ مینٹین ہوتا ہے۔ ہم یہ پہلے مان کے چلیں گے کہ لیفٹ پاپولسٹ موومنٹ جو ہے وہ جب بھی ہوگی وہ کلاس بیس پہ ہوگی، اس کے علاوہ اگر کوئی دنیا جو مرضی کہتی رہے وہ کسی کو بھی لیفٹ پاپولسٹ کہتی رہے، ہم اس کو لیفٹ پاپولسٹ نہیں مانتے، ہم صرف کلاس بیسس پہ جو کھڑا ہوگا اس کو مانیں گے۔ نئے امیجز پروڈیوس کرنا جو ہے اٹ ہیز بیکم آلموسٹ مانیومینٹل ٹاسک اینڈ آلموسٹ امپاسبل، تو پھر لیفٹ پاپولزم کا فیوچر کیا ہے؟ جواز صاحب نے جو فنڈامنٹل ڈیمارکیشن کی ہے لیفٹ پاپولزم اور رائٹ پاپولزم کی، وہی ایکچولی اکنامک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے علیحدہ ہوتا ہے لیفٹ پاپولزم اور رائٹ پاپولزم۔ پاپولزم ایز اے پولیٹیکل فینومینا جب ایمرج کرتا ہے تو انیٹلی لیفٹ انکلائنڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جڑا ہوتا ہے لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ۔ ہسٹوریکلی بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پروگریسوز نے فیل کیا ہے پاپولسٹ موومنٹس کو۔ پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے پاپولزم کی وہ ہے ڈویژن آف اے سوسائٹی انٹو ٹو گروپس، ون از پیپل اینڈ دی ادر از ایلیٹ۔ اس میں جو دو گروپس ہیں اس کے اندر جو پیپل ہے obviously it will vary from left populism to right populism۔ تو لیفٹ پاپولزم میں پھر اس پیپل کو ہم ڈیفائن کریں گے ایز اے مارجنلائزڈ گروپ اور مے بی ایز اے ورکنگ کلاس۔ ادھر سے کیوں شروع کروں بھائی، میں شروع یہاں سے کروں گا۔ آپ کی بہن یہ والی بھی اور یہ چھوٹی جو نہیں بھی پڑھتی، ان سب کو وہی ایجوکیشن ملے گی جو عمران خان کے بچوں کو ملتی ہے۔ برابری پارٹی تین چیزوں پہ کھڑی ہے، پروگریسوزم پہ، انلائٹنمنٹ پہ، پراسپیرٹی فار آل پہ، اور یہ تو ہمارا سلوگن ہے، اس پہ ہم کھڑے ہیں۔ پچھلی الیکشن میں ہم نے لوگ کھڑے کیے برابری پارٹی نے، کیونکہ دیکھیں ایک عام آدمی کو انسپائر کرنا، ایک عام آدمی کو گاؤں میں دیہاتوں میں چھوٹے قصبوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ سوچے کہ میں تو الیکشن لڑ سکتا ہوں، اور وہ الیکشن لڑے آپ کی طرف سے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل نہیں الیکشن لڑنے کی ہمت رکھتے، تو ایک عام آدمی میں ہمت آپ کو دینا بھی آسان نہیں تھا ہمارے لیے۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں نیکسٹ میں جو پنجاب میں ہونے والا ہے، اگر ہم ادھر ہزاروں لوگ کھڑے کر دیں، ادھر ہم نے ایم پی ایم این اتنے سارے کھڑے کر دیے عام لوگوں کو، تو اگر ان کو ہم کھڑا کر دیں اور یہ تو انہوں نے 1,500 ووٹ لینا ہے، یہ تو ایک لہر دوڑ پڑے گی موومنٹ کی۔ لیفٹ پاپولزم کے لیے امیجز ضروری ہیں، اور امیجز کے بغیر آپ اپنا نظریہ، اپنی بات، اپنا جو موقف ہے وہ میسز میں لے کے جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ امیجز کی ہی بات سنتے ہیں، امیجز کی ہی پذیرائی ہوتی ہے۔ جس قسم کی دنیا بن چکی ہے اور جو اکنامک پرابلمز لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، کلاس ڈیوائڈ بڑھتی جا رہی ہے، ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، یہ دونوں کنڈیشنز ساتھ ہیں، ٹیکنالوجی، میڈیا، سوشل میڈیا، اور دوسری طرف اکنامک ایشوز، تو یہ دونوں تو ریسیپی فار پاپولزم ہے۔ تو یہ جو رائٹ پاپولزم ہے یہ تو بڑھتا جائے گا۔ ابھی مودی ریسنٹ ایگزامپل ہے، ٹرمپ ریسنٹ ایگزامپل ہے، عمران ریسنٹ ایگزامپل ہے، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں لوگوں کو خواب دکھا رہے ہیں جھوٹے، سوائے ہماری پارٹی کے کوئی ایسی بڑی پارٹی نہیں ہے جو سمجھتی ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ والا کام کر سکتے ہیں عام لوگوں کو موبلائز کرنے کا۔ بھائی آپ غریب آدمی آپ سے کھڑا نہیں ہے اس بات پہ کہ مجھے روٹی کپڑا مکان عزت روزگار تعلیم علاج بجلی یہ سب ملے گا، آپ اس پہ بات نہیں کر رہے۔ آپ کو سوشل سیکورٹی ملے گی، آپ کو پینشن ملے گی، اوور ٹائم ملے گا، جبکہ اصل ایشوز ہی ہے۔ ہاں میں نے غریب ترین لوگ دیکھے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں نا ہمارے ساتھ میں، اور ہم حیران ہوتے ہیں یار یہ گاؤں سے آیا ہوا یہ آدمی، اس کی اتنی پروگریسو ویلیوز ہو گئی ہیں کہ عورتوں کی رائٹس کی بات بھی کر رہا ہے، مائنورٹی کے رائٹس کی بات بھی کر رہا ہے، یہ ہر قسم کی آزادیوں کی بات کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جس طرح رہنا چاہے وہ رہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، یہ میرے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے؟ وہ میرا جو ٹویٹر ہے اس پہ رپورٹ کرتے ہیں، فیس بک پہ رپورٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ رپورٹ کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ رپورٹ کرتے ہیں، وہ کیوں روکتے ہیں؟ لیفٹ کی پالیٹکس کرنے کے لیے آپ کو ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس وقت عمران خان ہی ایک واحد بندہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اور میں نے کہا اگر لیفٹ اتنا ڈیٹیریوریٹ کر چکا ہے، یہ لیفٹ ہے ہی نہیں ایکچولی۔ سائنٹیفک نظریات کے اوپر کھڑے ہو کے آپ جذباتی طور پہ آپ چیزوں کو، لیونگ ریئلٹیز کو ایڈریس کرنا شروع کریں تو یہی کچھ نکلتا ہے۔ میں کلاس کی بات کرتا ہوں، پتہ ہے کہتے ہیں کئی ان میں سے کئی کہتے ہیں یہ تو ریڈکشنزم ہے۔ بشرا یہ بیسیکلی سوشل میڈیا چلا رہی تھی اور یہ بڑی شروع خاتون ہے، مجھے پیغام بھی بھجوایا گیا بشرا بی بی کی طرف سے کہ جی آپ عمران خان کو اتنا تنقید نہ کیا کریں۔ میرے گھر میں پیغام آیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، آپ کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ جو مرضی بولیں، ان کا پولیٹیکل اوپینین ہے، ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے برابری پارٹی۔ اچھا، آج کا ہم ٹاپک جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاپولزم، اور اسپیسیفکلی لیفٹ پاپولزم۔
تو اس میں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر کیا ہے لیفٹ پاپولزم کا ود ان دا لاسٹ 1 century اور سو اف وی لک ایٹ ہسٹری. تو ورلڈ وار 2 کے بعد اگر ہم دیکھیں پولیٹیکلی تو 1950 سے لے کے 1989 تک یہ وہ پیریڈ تھا when the world was divided into 2 blocks, رائٹ کا بلاک تھا اور لیفٹ کا بلاک تھا. ایک طرف سوویت یونین اینڈ دا ایسٹرن یورپ یا جو بھی اس کے بلاک میں ملک تھے, اور دوسری طرف جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس یورپ اور جو کیپٹلسٹ بلاک تھا. جب USSR کا ڈیمائز ہوا اس کے بعد نیو لبرل فنومینا جو تھا یا نیو لبرل فلاسفی جو تھی وہ پریویل کی, ڈومیننٹ فلاسفی ہو گئی, اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹارٹیڈ کنٹرولنگ دا ہول ورلڈ. اس سے پھر جو انیکوالٹی میں انکریز ہوا, اس سے جو ویلتھ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوئی, اس سے جو ویلتھ کی جو کہنا چاہیے جو ٹرانسفر آف ویلتھ تھا فرام پور ٹو دا رچ, ویدر اٹ واز بٹوین دا کنٹریز, within the countries or among the countries at the global level or at the international level. تو اس سے یہ ہوا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے چلے گئے, کچھ ملک بہت زیادہ امیر ہوتے چلے گئے, اور میجورٹی جو تھی وہ غریب ہوتی چلی گئی. تو اس سے ایک ڈسکنٹینٹ پیدا ہوا, اور اس سے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بجائے اگر میں یہ کہوں کہ in the long run that has resulted what is happening now, that we are seeing rise of populism and mostly rise of right populism. لیفٹ کا جو پاپولزم ہے اٹ ہیز ٹرائڈ, کچھ فیبل ایفرٹس کی ہیں انہوں نے, لیکن بائی اینڈ لارج اٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو میک سچ اے ہیوج امپیکٹ. جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی US میں آئے ہیں, وہ ایک میں سمجھوں گی کہ سب سے بڑی ایگزامپل ہے جو کہ رائٹ پاپولزم کی. رائٹ پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پوری جو پرابلمز ہیں ہم اس کو سالو کریں گے. جو ابھی تک ہسٹری میں جو میں نے بتایا ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ, جو رائٹ کا اس وقت پاپولزم ہے وہ اس وقت پریویل کر رہا ہے, اور لیفٹ کا پاپولزم لائک آئی سیڈ کہ اٹ ہیز میڈ سم ایفرٹس, لیکن اس کا کوئی ابھی سکسیس اسٹوری ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس آج کا جو ٹاپک ہے ہم یہی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ لیفٹ کا جو پاپولزم ہے اس کا فیوچر کیا ہے, ڈز اٹ ہیو اے فیوچر. But before we go into that discussion, I think maybe I will invite Chairman Jawad Ahmed to give a lead off on this topic, and then we will go to the questions that we have in front of us. پاپولزم کا جو لفظ ہے جو کوائن کیا گیا ہے 19th century میں کیا گیا ہے, اور اصل میں جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ پاپولزم ہو یا لیفٹ پاپولزم ہو, وہ پاپولر امیجز کے بغیر وہ نہ تو قائم ہوتا ہے نہ مینٹین ہوتا ہے. اور وہ جو پاپولر امیجز ہیں ان کی وجہ سے ہی پھر جو بھی ان کی پاپولسٹ ویوز ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کوئی بائسز ہیں کسی قوم کے اندر, کوئی قوم جو ہے وہ کسی نسل کے ساتھ دشمنی رکھتی ہے, یا کوئی قوم جو ہے وہ مذہب کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے, یا کوئی قوم جو ہے وہ نیشنلزم اس طرح کا چاہتی ہے جس کو نیرو نیشنلزم کہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ لڑنا چاہتی ہے کسی اور قوم سے, یا وہ اپنی مصیبتوں کا جو ریزن ہے وہ کسی اور قوم کو سمجھتے ہیں یا کسی اور ملک کو سمجھتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں, بلکہ سمجھتے ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح کے جو ویوز ہوتے ہیں لبرل اور پاپولسٹ ویوز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ پھر ایمرج کرتے ہیں پارٹی, اور پارٹی پھر ایک بندے کو دھکیلتی ہے آگے. اصل جو ایشو ہے جس کے اوپر میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں, میں جب ڈاکٹر لال خان کے پاس گیا تھا, یہ بڑی پرانی بات ہے, میرا خیال ہے اس بات کو 15 سال تو ہو گئے ہوں گے کم از کم. تو میں ان کے پاس جب گیا تھا تو میں اسی لیے گیا تھا تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں کہ ہمیں جو ایک پارٹی اگر کوئی فارم کرنی ہے, لیفٹ کی پارٹی فارم کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں پارٹی کے نام کو اور پھر اس کے جو لیڈرز ہیں ان کو پروجیکٹ کرنا پڑے گا, تاکہ ہیومن ہسٹری میں چونکہ ہیروز کی ضرورت رہی ہے آج تک, اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ سوشلزم نہیں آتا بلکہ اس کی آخری سٹیج نہیں آتی جس کو کمیونزم بھی کہتے ہیں, اس وقت تک تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہیروز جو ہیں وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ بننا بند ہو جائیں, یا لوگ ان سے انسپائر ہونا بند ہو جائیں, یا ان کو لوکنگ اپ ٹو دوز پیپل بیکمز نل اینڈ وائڈ. یہ ہو نہیں سکتا, یہ چلے گا, اور یہ اس لیے چلے گا کیونکہ ڈرائیو ہی کیپٹلزم کو جو ہے وہ کرتے ہیں, امیجز کرتے ہیں, نام کرتے ہیں, اب چاہے وہ انسان ہوں چاہے کمپنیز ہوں, لیکن وہ آخر کار کیپٹلزم ڈرائیو ہی نہیں لوگوں سے ہوتا ہے. تو امیجز بھی انہیں بنائے جاتے ہیں. پولیٹیکل اسفیئر ہے اس کے اندر بھی امیجز ہی اس طرح بنائے جاتے ہیں. میں آپ کو مثال
مثال دیتا ہوں کہ اب چرچل کو لوگ نہیں کہتے کہ وہ پاپولسٹ لیڈر تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں انگلینڈ کو یونائٹڈ رکھا اور اس کے اپنے ویمس تھے، وہ سمجھتا تھا کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. درمیان میں ایک وار کے اندر چرچل نے اس وار میں غلط فیصلہ لیا. اس وقت ہوم منسٹر تھا، اس نے غلط فیصلہ لیا اور بہت سارے لوگ اس میں مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں. تو چرچل کے اوپر یہ اس کا آیا سارا الزام آیا. تو چرچل جو تھا وہ ایسا ہی آدمی تھا. اگر فرض کریں انگلینڈ کو وہ موٹیویٹ نہ کرتا، انسپائر نہ کرتا لڑنے کے لیے جرمنی کے ساتھ، تو دنیا کی صورتحال بالکل فرق ہوتی. لیکن کیا جو لوگ مرے اس کے اندر، اور بہت زیادہ لوگ مرے، اس نے ادھر بھی ایسے ڈیسیجن لیے، وار ہوئی اور لوگ مرے، اور چرچل جو تھا اس کو فرق نہیں پڑتا تھا. وہ کہتا تھا جو مرضی ہو جائے، ہم سب بھی مر جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس ایول کو روکنا ضروری ہے، جس کو وہ ایول کہتا تھا انہیں ہٹلر کو اور فیشزم کو. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسا بندہ نہ ہوتا، لوگ اس کو ایسا بندہ نہ سمجھ لیتے یا مان لیتے، تو لوگ ایک اکیلے آدمی کی بات اس حد تک بڑے پیمانے پہ مانتے بھی نہ. اور چرچل کے اگینسٹ تھے بہت سے لوگ، مطلب جو اس کے اپنے کیبنٹ میں لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ اس کو وو کرتے تھے جب بھی وہ اس طرح کی بات کرتا تھا. 1939 سے لے کے 1941 تک چرچل کو باقاعدہ بار بار لوگ آوازیں لگاتے تھے. یہ بولتا تھا اور لوگ وو کرتے تھے. یہ چرچل تھا، یہ اپنی ہارڈ لائن لیتا جا رہا تھا. لیکن جب 42 کے بعد لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، جو یہ کہتا تھا یہ واقعی اس طرح ہی ہونا شروع ہو گیا، تو لوگ اس کے ساتھ آ گئے. پرابلم یہی ہوتی ہے کہ لیفٹ یہ سمجھتا ہے، اور لیفٹ کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ ہم صرف لیفٹ اس کو مانتے ہیں جو کلاس بیسس پہ کھڑا ہو، چاہے وہ پارٹی ہو، چاہے وہ بندہ ہو. یہ لبرل ویوز یا لبرل ایشوز پہ جو لوگ بات کرتے ہیں ہم ان کو لیفٹ نہیں مانتے، اور وہ ہے بھی نہیں لیفٹ، کیونکہ لیفٹ اور رائٹ کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ ہوئی اس وقت تھی جب فرینچ ریولوشن میں کنگ کے رائٹ سائڈ پہ جو لینڈڈ اور رولنگ کلاس بیٹھی تھی، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ مڈل کلاس انٹلیکچوئلز اور ریولوشنریز اور ورکنگ کلاس بیٹھی تھی. تو اس لیے لیفٹ اور رائٹ تھا ہی اس وقت، ایک کلاس کے حوالے سے اس کی ڈیمارکیشن ہوئی تھی. اور آج بھی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ لیفٹ کی ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم اس کو کلاس کے ساتھ جوڑیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت سے لوگوں کو جو لبرل پالیٹکس میں بڑے ہوئے ہیں نام، ہم ان کو لیفٹ پالیٹیشین نہیں سمجھتے، وہ لبرل پالیٹیشینز ہیں. مطلب وہ عورتوں کے رائٹس کی بات کریں گے، وہ مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کریں گے، وہ سارے رائٹس ہم مانتے ہیں، ہم بالکل ان تمام رائٹس کو مانتے ہیں. اور وہ پھر وہ بات کریں گے اس دنیا میں ہیومن رائٹس ہر قسم کے جو ہیں وہ لوگوں کو دینے چاہیے، اور پھر بیسک نیڈس کی بات کریں گے جیسے لوگوں کو جو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن وہ کلاس کی بات نہیں کریں گے. وہ طبقاتی کشمکش جس کے بارے میں مارکس نے کہا تھا کہ پوری ہسٹری جو ہے ہیومن بینگس کی وہ سب نے کلاس اسٹرگل کی ہسٹری ہے. تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اور کسی کو بھی آپ یہ بات سمجھانا چاہیں تو وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ سکتا ہے اگر وہ اپنے دماغ سے اپنے جالے صاف کر کے یہ بات ماننا چاہے یا سمجھنا چاہے. میں پھر میں یہ آؤں گا کہ لیفٹ پاپولسٹ موومنٹ اس لیے ضروری ہے، شاید اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں. اور میں اس کے بعد چاہوں گا کہ کوئی بھی کبھی بھی مائک لے سکتا ہے. لیڈ آف تو میں نے جو تھوڑی بہت دینی تھی، بہت زیادہ ایک پروگرام ہے تو اتنی لمبی تو دینا بھی نہیں چاہتا. میں ایک صرف اس کو تھوڑا سا ڈائریکشن دے دوں. جو ٹاپک ہے یا ہمارا جو سبجیکٹ ہے آج کہ لیفٹ پاپولزم، تو ہم یہ پہلے مان کے چلیں گے کہ لیفٹ پاپولسٹ موومنٹ جو ہے وہ جب بھی ہوگی وہ کلاس بیس پہ ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی دنیا جو مرضی کہتی رہے، وہ کسی کو بھی لیفٹ پاپولسٹ کہتی رہے، ہم اس کو لیفٹ پاپولسٹ نہیں مانتے. ہم صرف کلاس بیسس پہ جو کھڑا ہوگا اس کو مانیں گے. پھر کہہ دوں کہ جو کلاس بیسس پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہیومن رائٹ کوئی ہے نہیں کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ تم اور باقی تمام لوگ برابر ہیں، تم کسی چھوٹی کلاس اور بڑی کلاس سے نہیں ہو، تمہاری عزت نفس بھی ایک جیسی ہے، تمہارے ایکول اپرچونٹی بھی ملنی چاہیے، اسی لیے ایکول بینیفٹ بھی ملنی چاہیے سسٹم کے. تو اس لیے اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. تو جب یہ ڈسکرمنیشن ختم ہوتی ہے تو سارے رائٹس مل جاتے ہیں. پھر جینڈر رائٹس، ہیومن رائٹس ہر قسم کے، مائنورٹیز کے، صوبوں کے، جو بھی اسمال نیشنلٹیز کے، یہ سارے کے سارے رائٹس لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اوپن کر لیں ڈسکشن کو، اور لیفٹ پاپولزم کے اوپر جو بھی بات کرنا چاہے اس کے بعد آگے ہم پھر اپنی اپنی آراء دے سکیں. سو آئی تھنک دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از کہ یہ ہم نے ڈیفائن کیا لیفٹ پاپولزم کو کہ کوئی بھی لیفٹ کی موومنٹ ہوتی ہے اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن کلاس، جو ڈفرینس ہوتا ہے. تو اس میں اگر کوئی بولنا چاہے کہ ایگزامپلز آف لیفٹ پاپولزم جو موومنٹس ہوئی ہیں یا جو لیڈرز ہیں یا جو حکومتیں بنی ہیں، somebody can talk about that، یا جو بھی آپ کہنا چاہیں.
آئی تھنک پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے پاپولزم کی وہ ہے ڈویژن آف اے سوسائٹی انٹو ٹو گروپس، ون از پیپل اینڈ دی ادر از ایلیٹ۔ تو جیسے جواد صاحب نے کہا تو اس میں جو دو گروپس ہیں اس کے اندر جو پیپل ہے obviously it will vary from لیفٹ پاپولزم ٹو رائٹ پاپولزم۔ تو لیفٹ پاپولزم میں پھر اس پیپل کو ہم ڈیفائن کریں گے ایز اے مارجنلائزڈ گروپ اور مے بی ایز اے ورکنگ کلاس۔ جو رائٹ پاپولزم ہے اس کے اندر پھر یہی پیپل جو ہے وہ بیسڈ آن دی آئیڈینٹی یا نیشنلسٹ جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ تو آئی تھنک دیٹس دی ڈویژن، اور ان دی موسٹ ڈیموکریٹک فارم دی پاپولزم آئی تھنک it basically addresses the issue of the people through reforms instead of revolution۔ لیکن ہم کنٹمپریری ورلڈ کے اندر جب دیکھتے ہیں تو جو رائٹ پاپولزم ہے وہ پریویل کر رہا ہے، اور جو بیسس ہیں جو رائٹ پاپولزم کی وہ کیونکہ آئیڈینٹی پہ ہیں، اکنامک اسٹرکچر پہ نہیں ہے، ان لائک جو ہماری لیفٹ پاپولزم ہے۔ بارنی سینڈر از ون ایگزامپل فرام ایز اے لیفٹ پاپولسٹ لیڈر۔ دین وی ہیو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک رائٹ پاپولسٹ لیڈر ہیں۔ ہی ٹاکس اباؤٹ وائٹ سپریمیسی، اور وہ ہی ٹاکس اباؤٹ کلوزنگ دی بارڈرز ٹو بین دی امیگرینٹس۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بیسک ڈفرینس جو ہے مجھے فیل ہوتا ہے لیفٹ پاپولزم اور رائٹ پاپولزم میں۔ میرا خیال ہے جواد صاحب نے جو فنڈامنٹل ڈیمارکیشن کی ہے لیفٹ پاپولزم اور رائٹ پاپولزم کی، وہی ایکچولی اکنامک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے علیحدہ ہوتا ہے لیفٹ پاپولزم اور رائٹ پاپولزم۔ اب جہاں تک برنی سینڈرز کا تعلق ہے، برنی سینڈرز آلٹرنیٹیو اکنامک سسٹم کی پالیٹکس نہیں کر رہا تھا، گو کہ وہ ایک ایسی پارٹی کے اندر، اور پھر ایک ایسی پارٹی کے اندر کھڑا ہو کے وہ بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچا۔ جو پارٹی آلریڈی ایک بڑی پارٹی تھی امریکہ کی، اور مینی ٹائمز انہوں نے اقتدار میں آئے، انہوں نے ریفارمز بھی کیے، سسٹم کو بھی چلایا۔ تو ہاں جی، ابھی بائیڈن بھی جب تھا تو ایگزیکٹلی، تو وہ سسٹم کے اندر کی پالیٹکس تھی برنی سینڈرز کی بھی۔ وہ چھوٹی موٹی ریفارمز کی بات تو کر رہا تھا، لیکن وہ یہ بات نہ تسلیم کر رہا تھا، نہ اس بات کو لوگوں تک لے کے جا رہا تھا کہ سسٹم اب ڈلیور نہیں کر پا رہا، تو ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ وہ فنڈامنٹل چیز ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ برنی سینڈرز شاید نہیں اس کیٹیگری میں آتا۔ وہ پاپولر ہوا لیکن وہ لیفٹ پاپولسٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو لیفٹ پاپولزم ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہیو ناٹس کے اوپر سارا اس کا بلڈ اپ ہے، اور اس میں ہم دیکھیں شاویز کی اگزامپل ہے لیٹن امریکہ کے اندر۔ وہ جب اقتدار میں آیا اس نے اکانومی کے اندر فنڈامنٹل چینجز کرنے شروع کیے، جس کی وجہ سے وہ سارا سینکشنز اور سارا معاملہ امریکہ کے ساتھ بھی ہوا۔ تو انفارچونیٹلی اس کو زیادہ ٹائم نہیں ملا، وہ اپنا نہیں رہا دنیا میں۔ تو اس کے ساتھ وہ پورا لیٹن امریکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری ویو پھر اس کے نتیجے میں آئی، اور شاویز کو ایون ہمارے جیسے ملکوں میں جاننا بھی اس کے سٹینڈ پوائنٹ کی وجہ سے لوگوں نے شروع کیا کہ وہ کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سسٹم کو ہٹ کر رہا تھا۔ اسی طرح اس دور کے اندر جو کیوبا کے ساتھ الائنمنٹ بنی، لیٹن امریکہ کے اور کنٹریز کے ساتھ ریجنل کوآپریشن میں وہ گئے، میوچل کوآپریشن کی بنیاد کے اوپر۔ تو آج اگر اوورآل لیفٹ کی پوزیشنز دیکھی جائیں تو لیفٹ کے بنیادی طور پر فیلور کی ہی یہی وجہ ہے کہ یہ 20th سینچری کے ٹریڈیشنل پولیٹیکل میتھڈز کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج وہ دور چینج ہو گیا ہے، کمیونیکیشن کے ٹولز چینج ہو گئے ہیں، لوگوں تک ابلاغ
جو ہے وہ اتنے فاسٹسٹ طریقے سے ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ایک چیز لکھتے ہیں، ایک کلک کرتے ہیں، وہ دنیا میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں ان کے اندر اس نے بہت زیادہ کچھ چیزوں کو بدل کے رکھ دیا ہے کہ اب وہ کنونشنل طریقے جو 20th سینچری کے ہیں وہ اس طرح سے کارگر نہیں رہے. تو آج جو ہے مثلا ٹیلی ویژن نے آ کے اس کو ماضی کے اندر بھی انٹائرلی چینج کر دیا تھا، اور آج سوشل میڈیا اور دوسرے جو ملٹیپل ٹی وی چینلز ہیں اس نے آ کے اس پہ مور ثبت کر دی ہے کہ جو ان کمیونیکیشن کے ٹولز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں سے مخاطب ہے، اسی کو لوگ جانتے ہیں. ادروائز آپ کے آئیڈیاز کچھ بھی ہوں، لوگ آپ کو نہیں جانتے تو آپ کی کوئی پولیٹیکلی افادیت بھی نہیں ہے. میں یہاں پہ صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں بچوں نے سنا ہوتا نا کہ ایک مقولہ ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. جی. تو یہی صاحب اس وقت یہ ہے کہ فرض کریں کہ کوئی آدمی بولتا ہے کچھ، سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے، مطلب فلسفہ بھی، لٹریچر بھی، لوگ اپنے پوائنٹس آف ویو دے رہے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے بلکہ اتنا کلوسل قسم کا کبھی بھی دنیا کے اندر وہ ہوا ہی نہیں ایکسچینج آئیڈیاز کا اور پھر آپس میں چیٹ کا. کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تو بات کرتے تھے، لیکن اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا کہ وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا اور جو مرضی بول رہا ہے، وہ بھی جو مرضی بول رہا ہے. تو اتنا بڑا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہسٹری میں، اور یہ آگے ہی جائے گا. پیچھے تو جانا بڑا مشکل ہے. یو کینٹ ٹرن بیک دا کلاک کہتے ہیں. تو امپورٹنٹ بات ہے نا جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ان کو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ چاہیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کو ہم جانتے ہیں. اب وہ چاہے پارٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہو. ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ میڈیا پہ ایک دفعہ اپنا جما لیتے ہیں تسلط، یا وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں، اپنا اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں تک جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے بعد تو بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو میڈیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ انڈیویجولی انہوں نے اپنے چینلز بنا لیے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جیسے سوشل میڈیا کے ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، ایون جیسا بھی ہے آخر کار وہ بھی کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے لوگوں کے لیے. تو یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں جو انسان اس پہ دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے وہ اپنی ایک جگہ بنا لیتا ہے، لیکن وہ پاپولر کس حد تک ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس بات کے اوپر اگر پولیٹیکل سینس میں بات کروں، پولیٹیکل سفیر میں بات کروں، وہ پاپولر کس حد تک ہوتا ہے سوشل میڈیا سے. کیا وہ لوگوں کے اندر ان روڈ اس طرح کی بنا سکتا ہے کہ پورا ملک جو ہے، چاہے وہ اس کو سن رہا ہے نہیں سن رہا، چاہے اس کے سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کی باتیں سن رہے ہیں، کہ وہ کہے گا کہ ایسے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. سوشل میڈیا سے اس طرح کا امیج بننا آج ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا. اس کے لیے پاور چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو. یہاں میں صرف اس لیے میں نہیں بات کی ہے کیونکہ برنی سینڈرز جو ہے نا، پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن برنی سینڈرز کے پاس پاور کبھی نہیں آئی. برنی سینڈرز لیکن بہرحال ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پہ ہی ابھرا. پاپولسٹ میں کیوں کہوں گا؟ کیونکہ وہ کلاس پہ اس حد تک ضرور کھڑا ہوا تھا. میں بالکل کہتا ہوں، میں نے خود بھی کہا ہے کہ کلاس پہ جب کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کلاس پہ کھڑے ہونے کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں اور لیولز ہوتے ہیں. وہ اس نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ورکرز کوآپریٹیوز وہ بنائی جائیں. پھر اس نے $1 ملین کا اس نے جو کہا تھا اپنا میکسیمم لمٹ جو ہے کسی کے پاس پیسے کی. ہاں اب یہ ہے تو بڑی، دیکھیں نا، یہ تو کیپٹلزم کے اگینسٹ جاتی ہے بات. تو یہ بڑی میں سمجھ یوٹوپین بات ہے کیپٹلزم کو رہتے ہوئے بات کرنا. لیکن بہرحال کلاس اس کے سامنے تھی. اس نے بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہیں ان کو ٹیکس کرنے کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ پیسہ بنا رہی ہیں اور یہ کرپشن کر رہی ہیں، بہت بڑے بڑے لیول پہ کر رہی ہیں، ان کو روکا جائے. تو کافی حد تک غریب آدمی کے ساتھ اور عام امریکن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس لیے میں اس کو لیفٹ مانتا ہوں. آئی تھنک یو ہیو ٹو سی کہ وہ کہاں پہ تھا، اس کے ارد گرد کیا تھا. ہی واز اسٹینڈنگ ان دی موسٹ اسٹرانگیسٹ کیپٹلسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، جہاں پہ کہ سوشلزم کا یا لیفٹ کا نام جو ہے وہ ایک اٹ از سپوز ٹو بی وہ ایک گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. سو ہی واز ان دیٹ انوائرمنٹ. اینڈ وین آئی تھنک دا اسٹارٹ آف برنی سینڈرز فینومینا واز فرام جب 2011 میں جب عرب اسپرنگ ہوا، اس سے انسپائر ہو کے نیو یارک میں بلکہ US میں وین آکیپائی وال اسٹریٹ موومنٹ ہوئی،
and they started the slogan 1% versus 99%. That was what led eventually to the ideas which were appealing to people, and that was where Bernie Sanders was accepted as the leader, or he took advantage of those feelings. They say کہ Bernie Sanders کا جو youth کا vote تھا, younger generation کا جو vote تھا, he had more votes than Hillary and Trump combined. So he, you can say he was an opportunist, that he took that, or maybe he believed in that. وہ تو اگر وہ پاور میں آتا اور پھر وہ اس کی حکومت ہوتی, پھر ہم دیکھتے تھے کہ whether he was able to implement his ideas جو $1 million کا تھا یا نہیں, کس حد تک جا سکتا تھا. وہ تو پھر آپ کے environment determine کرتی ہے, and you have to sometimes see کہ your own limitations. But that is why Bernie Sanders was a left, because he was situated in an extreme right environment, and from there he said 1% versus 99%. He did not tackle the means of production, ya state control of means of production, ya private property. He never addressed those issues because he was not. He would have been casted aside. مطلب وہ بالکل ہی سائڈ لائن ہو جاتا اگر اس نے وہ بات کرنی تھی. تو I think he looked at his around environment and he said کہ this is the most I can do. تو I think ایک طرح سے he did push the cause of left forward. تو شاویز کا جہاں تک کہ I think شاویز کا different phenomena تھا. He was again in a third world country جہاں پہ کہ جیسے پاکستان میں اگر رائٹ ہے بھی تو اٹس اے کرونی کیپٹلزم, نہ کوئی سسٹم ہے, نہ کیپٹلزم اس طرح سے کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کا جو وہاں پہ گولڈن ایج آئی جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوئی, پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہوئی, لوگ خوشحال. پاکستان میں تو وہ کچھ نہیں ہوا. سو کیپٹلزم ہیز بائی پاس پاکستان فرام دیٹ پرسپیکٹیو. تو یہاں پہ تو آئی تھنک کہ وی کین اونلی ٹاک اباؤٹ کہ کوئی چینج آئے گا تو وہ لیفٹ سے آئے گا, رائٹ سے تو کوئی چینج پاسبل نہیں ہے ایکسیپٹ فار گوئنگ ڈاؤن ہل. میرا ایک اور بھی خیال ہے کہ جیرمی کوربن جو ہے وہ زیادہ ریڈیکل تھا اس حوالے سے, اور اس نے تو نیشنلائز کرنے کی بات کی تھی انڈسٹریز کو انگلینڈ میں. لیکن بہرحال وہ برنی سینڈرز کا اتنا کنٹریبیوشن ہی کافی ہے, لیکن کہ جو اس نے کیا ہے امریکہ میں, اس نے غریب اور امیر کے درمیان میں ایک اس نے بتایا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کو ایڈریس کیا جائے, کلاس کے اوپر اس نے بات کی. لیکن اب اس سے آگے اس نے کتنا جانا تھا اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بتا سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک تو بہت ہی زیادہ آپ کو اسٹانچ بلیور ہونا چاہیے کہ آپ مینس آف پروڈکشن جو ہے وہ ایلیٹ سے لے کے وہ اسٹیٹ کو دیں گے, اور اس کے بعد پبلک اونرشپ ہوگی. تو یہ میرا نہیں خیال کہ برنی سینڈرز شاید اس حد تک سوچتا تھا. دوسرا یہ کہ اس کے لیے ایک دلیری چاہیے ہوتی ہے. میں ایک بات مانتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ نہ بھی سوچتے ہو نا, ماسد آپ کے پیچھے آگے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا فلسفہ بھی تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے, 2-4 قدم وہ بھی آگے چلا جاتا ہے. کئی دفعہ لیڈرز کو پیپل لیڈ دا لیڈرز, کیونکہ ان کو لوگ اتنا پش کرتے ہیں کہ اب تم نے یہاں تک کیا, ہم یہ بھی چاہتے ہیں, اب یہ بھی چاہتے ہیں, اب یہ بھی چاہتے ہیں. تو لیڈر کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو پبلک چاہ رہی ہوتی ہے. تو برنی سینڈرز اتنا دلیر نہیں تھا, میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ اس نے جب پہلی دفعہ اس نے جب وہ ہارا تو ہلری کلنٹن سے, اور نامینیشن نہیں ہوئی اس کی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے, اسی وقت میں بار بار کہتا تھا, آپ سب کو بھی میں نے کہا کہ اس کو پارٹی بنانی چاہیے, کیونکہ یوتھ بلج تھا اتنا بڑا اس کے حق میں, اور یہ اگر پارٹی بنا لیتا اس وقت تو امریکہ میں, وہ کہتے ہیں نا ٹروٹسکی نے کہا تھا کہ اگر امریکہ میں سوشلسٹ موومنٹ ہو گئی نا تو پوری دنیا میں ہو جائے گی, اور پوری دنیا میں اس کی بات کس جائے گی, ایک ہو جائے گا. تو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر برنی سینڈرز اس ٹائم پہ یہ سٹینڈ لیتا اور نئی پارٹی فارم کرتا اور اس کے اندر یوتھ کو انوالو کرتا, اور یوتھ ہی وہ تھی جو بعد میں اب سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا آنے والا تھا. آپ سوچیں وہ کیسا زبردست ٹائم تھا. اگر برنی سینڈرز یہ کر لیتا تو شاید اس دنیا کی ہی شیپ اینڈ فارم بدل جاتی, یہ دنیا کی بالکل شکل ہی بدل جاتی. لیکن بہرحال وہ جو ہوا سو ہوا. جواد بھائی نے جو بات کی ہے برنی کے بارے میں اس سے اگری کرتا ہوں, لیکن جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے پاپولزم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پاپولزم ایز اے پولیٹیکل فینومینون جب ایمرج کرتا ہے تو انیٹلی لیفٹ انکلائنڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جڑا ہوتا ہے لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ, یا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ اکنامک کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں ہیں اس معاشرے کے اندر, لوگوں کے اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے وہ ڈسسیٹسفائڈ ہوتے ہیں. جب ان کا پولیٹیکل اکنامک سسٹم ان کو ڈلیور نہیں کر کے دے رہا ہوتا تبھی یہ پولیٹیکل فینومینن ببل اپ کرتا ہے. لیکن جب یہ فینومینن ببل اپ کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے پاپولزم کے ساتھ؟
میری جو پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں برنی سینڈر کی, جو میں نے دیکھا ہے برنی سینڈر امریکہ کے ساتھ ہوتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ جب پاپولزم ایمرج کرتی ہے اور لوگوں کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے کہ پولیٹیکل چینج لائی جائے, رائٹ کی فورسز اس کو سبورٹ کرتی ہے, اس کو سپریس کرتی ہے, کیونکہ لیفٹ کے اندر اس طرح جواد بھائی نے پہلے بات کی, کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے لیڈرشپ بلڈ کرنے کی, پرسنالٹیز بلڈ کرنے کی, بڑے امیجز کنسٹرکٹ کرنے کی. جب ان کے پاس کیپیسٹی اور ریسورسز نہیں ہوتی ہے کرنے کے, اور رائٹ کے پاس ہوتے ہیں, تو رائٹ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے بائی گیونگ دیم فالس نیریٹو کہ ان کے مسئلوں کی اصلی وجوہات کچھ اور ہے, وہ امیگرینٹس ہیں, وہ کوئی اور مسئلے ہیں. جیسے یہ پولیٹیکل فینومینون اسپریڈ کرتا ہے, رائٹ کی فورسز جو اکنامکلی فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ اس کو ہائی جیک کر لیتی ہیں. لیفٹ پروگریسو فورسز کے پاس نہ اتنے ریسورسز ہوتے ہیں, نہ اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ بڑا امیج کنسٹرکٹ کر سکیں جو لوگوں کو ایک لیڈرشپ آلٹرنیٹیو ویژن پرووائڈ کر سکیں. اور رائٹ کے پاس پاور بھی ہوتی ہے اور ریسورسز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل چینج لانا چاہتے ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو اے بگ امیج. اور اس وجہ سے میرا پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے, ہسٹوریکلی لیفٹ ہمیشہ سے مار کھائی ہے اس معاملے میں, کیونکہ وہ اس طرح سے رائٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل چینج لائے جائے تو ہم پاپولزم کو اگنور نہیں کر سکتے. ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ لیفٹ کی فورسز کس طرح پولیٹیکل امیج بلڈنگ کر سکتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے جو ان کی ڈیمانڈس ہیں. I think that is true. The difference is مطلب جو ہم لیفٹ پاپولزم ورسز رائٹ پاپولزم کی بات کرتے ہیں, یا رائٹ پاپولسٹ لیڈر ورسز لیفٹ پاپولسٹ لیڈر, تو ایک چیز تو ہم نے اسٹیبلش کر لی ہے کہ جو پاپولزم لیفٹ کا ہوتا ہے وہ گراؤنڈڈ ہوتا ہے کلاس بیسڈ اس میں. اب ہم لیفٹ کے جو پاپولزم ہے وہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکا, یا ہم اس کی کوئی بڑی موومنٹ سکسیزفل ہوتے ہوئے کیوں نہیں دیکھ سکے, اس کی میرا خیال ہے کہ کافی وجوہات ہیں. ایک تو ابھی بتا دی بلال نے کہ وہ جو لیفٹ کی موومنٹس ہوتی ہیں وہ ہائی جیک بھی ہو جاتی ہیں, وہ سب ورس بھی ہو جاتی ہیں, ریسورسز کم ہوتی ہیں, اور ریسورسز بھی کم ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو لیفٹ کے جو کلاسک مطلب جو لوگ ہیں یا لیفٹ کے جو علم بردار رہے ہیں, they probably have not fully grasped the importance of images. اور جبکہ ظاہر ہے کہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو لیفٹ کے بھی امیجز تھے, اور ہر چیز کے مطلب جو بھی سکسیزفل چاہے وہ رائٹ کا ہو یا لیفٹ کا, امیجز تو ہوتے ہی ہیں. لیکن رائٹ کے جو پاپولسٹ ہیں میرا خیال ہے کہ they have either because they have more resources or they have more مطلب تھنکنگ, انوویٹو تھنکنگ ہے, ان کے پاس ریسرچ کے طریقے زیادہ ہیں, تو انہوں نے یہ گراسپ کر لیا ہے کہ ہم نے اگر اس کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک بڑا امیج ہونا مسٹ ہے. جبکہ لیفٹ کے جو لوگ ہیں ان کی کلاسیکل تھنکنگ یہ ہے کہ یہ شخصیت پرستی ہے, امیجز کو وہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے, دے تھنک کہ یہ سیلف کہتے ہیں پروپیگیٹنگ موومنٹس ہوتی ہیں. شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیفٹ میں امیج بلڈنگ پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی. حالانکہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ایون پاکستان کے کانٹیکس میں ایٹ لیسٹ لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لیفٹ کے امیجز بنیں, لیکن لیفٹ کے امیجز کو سائنٹیفک طریقے سے بنانا اور پروموٹ کرنا, یہ ٹیکنیک سیکھنا اور پھر اس پہ فوکس کرنا اور اس پہ ریسورسز لگانا اور اس کو بلڈ اپ اتنا کرنا کہ جو آئیڈیاز ہیں لیفٹ کے وہ اس امیج کے ذریعے میسز میں چلے جائیں, دس از کرٹیکل. اور پھر یہ ہے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹولز بھی ہونے چاہیے جس سے کہ آپ لیفٹ مطلب جس کے ذریعے آپ میسز تک پہنچیں گے, جو کہ آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے. دیز آر دا موسٹ پریولنٹ ٹولز آف کمیونیکیشن. تو جب تک لیفٹ اس پہ فوکس نہیں کرے گا میرا خیال ہے کہ لیفٹ کی موومنٹس جو ہیں وہ سکسیزفل شاید نہ ہو سکیں. لیفٹ کے فوکس کرنے سے مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا. دیکھیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم کے اندر اگر آپ نے زیادہ بڑا چینج لے کے آنا ہے تو وہ انڈیویجولز کے بغیر نہیں آ سکتا, وہ پرسنالٹی کے بغیر نہیں آ سکتا. پارٹیز بھی کچھ نہیں کر سکتی. پارٹیز پہلے ہوتا تھا ایسے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی کا ہی وہ بندہ ہوتا ہے یا وہ عورت ہوتی ہے جس کو
لوگ جس سے انسپائرڈ فیل کرتے ہیں اور پارٹی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس وقت. لیکن جب آپ چینج کی بات کرتے ہیں اور تھوڑے اسپین آف ٹائم کے اندر آپ نے بڑا چینج لے کے آنا ہے تو اس میں وہ امپورٹنٹ وہ انسان ہو جاتا ہے جو پارٹی سے بھی بڑا ہو جاتا ہے اور یہ انیویٹیبل ہے. But this is what I'm saying نا کہ آپ بائی فوکس آئی مین کہ اگر وہ نہیں بنا نہیں سکتے امیجز. یا تو دیکھیں سائنٹیفکلی پاسبل اس لیے اس وقت لیفٹ کے لیے نہیں ہے کیونکہ ریسورسز جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ان کے پاس وہ آ ہی نہیں سکتے. کیپٹل اسٹرکچر جو ہوتا ہے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں لیفٹ اور رائٹ دو قسم کے لوگ, تو لیفٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کیپٹل اسٹرکچر کبھی بھی سپورٹ یا اسسٹ نہیں کرتا. کیپٹل اسٹرکچر بنا اسی لیے ہوتا ہے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لیڈ جو ہے اس کے لیے پیسہ اور پاور جو ہے وہ اکٹھی کرے, ایکومولیشن آف ویلتھ ہو ان اے فیو ہینڈز, اور پھر وہ سسٹم ان کے وہ ڈرائیو کریں اور پھر ٹرکل ڈاؤن میں وہ غریبوں کو بھی کچھ دیں. جو ابھی عمران خان نے بھی یہی کیا تھا, وہ جو کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو کچھ دو, غریبوں کو کچھ دو. جیسے غریب پتہ نہیں کیا ہیں, وہ بیچارے کیڑے مکوڑے ہیں, ان کو ان کے منہ میں کچھ ڈال دو تاکہ وہ زندہ رہیں. اس طرح نواز شریف کی جو آج کل گورنمنٹ ہے وہ بھی یہی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا ہمارے ملک کے اندر. تو میں اپنے کانٹیکس میں, ہمارے ملک کے کانٹیکس میں بات اگر کروں, یہاں پہ لیفٹ کے لیے امیجز بنانا اس لیے مشکل ہے کہ ایک تو لیفٹ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ امیج بنانا ضروری ہے اور وہ اپنے آپ سے خود ہی وہ لڑ رہا ہے. But this is what I'm saying نا کہ جب میں نے said کہ we have to focus, that's what I meant کہ left is not even paying attention to the either existing images کو وہ accept کریں اور ان کے through اپنا وہ میسیج لے کے جائیں, یا پھر یہ کہ وہ image building as a scientific method جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. میں وہیں پہ واپس آؤں گا. میرا اپنا ہی خیال ہے ابھی تک جتنی بھی ایگزامپلز ہیں ہسٹری کے اندر, ریسنٹ ہسٹری کے اندر, وہاں پہ اگر پاپولسٹ امیجز, یا میں پاپولسٹ نہیں کہتا, میں پاپولر امیجز کہہ دیتا ہوں کیونکہ میرا زیادہ جو تھیسس ہے وہ پاپولر لفظ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور وہ پاپولر ہی جو ہوتے ہیں وہ پاپولسٹ موومنٹس بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں, پاپولر لیڈرز. یہ میرا بیسکلی تھیسس ہے. اچھا, میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک نیا امیج بنانا لیفٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی کہا اس کی اور بھی بہت سی وجہیں, وہ نہیں کرنا چاہتے. آج تک جتنا ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, وہ ہوا ہے بڑی پارٹیز کے اندر سے کوئی بندہ جو پہلے سے اسٹیبلش پارٹیز ہیں اس کے اندر سے ایک بندہ اوپر آ جاتا ہے, اس کو پش کیا جاتا ہے. جیسے جیرمی کوربن کو پش کیا گیا لیبر پارٹی میں, لیفٹ ونگ کے جو لوگ تھے ان کے لیے الٹرا لیفٹ جو تھے انہوں نے اس کو اوپر بھارا. اس وقت اکنامک کنڈیشنز جو تھیں وہ انگلینڈ کی بہت بری ہو رہی تھی, لوگوں کو پہلی دفعہ زیادہ پاورٹی اور زیادہ ریسورس لیسنس نظر آ رہی تھی. تو لوگوں نے جیرمی کوربن کو سمجھا, کہ لیبر پارٹی نے بھی سمجھا اور انگلینڈ میں بھی سمجھا گیا کہ یہ آدمی شاید کچھ کرے گا, تو اس لیے اس کو لیبر پارٹی میں اوپر دھکیلا گیا, وہ چیئرمین بھی بن گیا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کو میڈیا نے پروجیکٹ بھی کیا, سب کچھ بھی کیا, لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہوا سائنٹیفکلی. جس طرح برنی سینڈرز پہ کام ہوا, امریکہ میں پوری یوتھ کی ٹیمز ہوتی تھیں اس کو پروجیکٹ کرتی تھی اس کا امیج, اور اس کا ٹویٹر اتنا ایکٹیو تھا اور اس کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو تھا, پھر ٹی وی پہ بھی بہت زیادہ آتا تھا وہ, اور وہ خود بھی انٹرویوز دیتا رہتا تھا لوگوں کو. جیرمی کوربن ایسا نہیں کر سکا, تو وہ خیر وہ مسئلہ ختم ہو گیا. پاکستان میں بھی اگر لیفٹ کے لوگ جو ابھی ابھر رہے ہیں, انڈیا میں بھی کمیونسٹ پارٹی موجود ہے, بہت سی اور بھی پارٹیز ہیں لیفٹ کی, ادھر بھی اگر کوئی لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ نئی نئی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ اگر وہ واقعی وہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتے, مطلب میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے, ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں آنا چاہتے, تو پھر ان کو پیپلز پارٹی میں جانا چاہیے, ان کو جانا چاہیے نون لیگ میں, ان کو جانا چاہیے پی ٹی آئی میں, کیونکہ وہ امیج نہیں بنا سکیں گے. امیج بنانا اربوں روپے کا کام ہوتا ہے, کھربوں کا ہوتا ہے. بلکہ اتنا بڑا امیج کریٹ کرنا جتنا عمران خان کا ہوا وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان میں. وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ عمران خان جتنا بڑا میڈیا کا امیج آپ بنا پائیں وداؤٹ دا ہیلپ آف اسٹیٹ, دی اسٹیبلشمنٹ, جو آرمی جس طرح کرتی تھی مینوورنگ, اور ساتھ ہی یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اگر آپ ان کے اور ایون چینلز آ جاتے ہیں اور بڑا کچھ اس میں آ جاتا ہے, میڈیا بھی آ جاتا ہے, یہ سارا جو ہے یہ ایک بندے پہ انویسٹ ہو اور ایک بندے کو اتنا بڑا کر دیا جائے, اب یہ پاسبل نہیں رہا. اب اتنے مختلف قسم کے لوگ ادھر سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں ایک چینل تھا پی ٹی وی, آج میرا خیال ہے 70-80 تو چینل ہیں صرف, اور ہر ایک چینل کو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو امیج کنسٹرکشن بہت مشکل ہے. ہاں, پہلے سے جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں
جو ہماری پارٹی ان میں نہیں آتی, ہم ایک ایمرجنگ پارٹی ہیں, لیکن جو پہلے سے اسٹیبلش پارٹیز ہیں ان میں اگر کوئی لیفٹ کے لوگ جائیں وہاں پہ وہ پش ان کو کیا جائے. علی وزیر چھوٹا موٹا جو لیڈر بنا ہے وہ صرف پختونخوا کی حد تک کیا ہے, لیکن چلیں بنا ہے. اسی طرح وہ جو ابھی 2-3 امیجز اور بنائے گئے ہیں, اسی طرح کے جیسے محسن داوڑ بھی ہے, تو یہ لوگ جو ہے لیکن وہ کلاس بیس نہیں ہے. ہاں لیکن ان کو سڑک میں نہیں جانتا نا کوئی پنجاب میں. ایشو یہ ہے وہ کلاس بیس کلاس پہ بھی نہیں. علی وزیر تو کلاس پہ ہے, علی وزیر تو کلاس پہ ہے, داور اتنا نہیں ہے شاید, نہ مذہب پشتین اتنا ہے, وہ زیادہ اس کی نیشنلزم کے اوپر بیسڈ ہے. لیکن میں کہہ صرف یہ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے. یہ صرف کبھی کبھی ہوتا ہے, یہ بائی چانس ہوتا ہے. جیسے آج شاہ رخ خان یا شاہ رخ خان کے علاوہ کوئی رونالڈو جیسے وہ جو وہاں پہ ایک فٹ بالر ہے, یا کوئی ایکٹر ہالی ووڈ کا, اگر وہ اتنا دلیر ہو اور اتنا وہ سیکریفائز کرنے والا ہو کہ وہ کہے کہ میں کھڑا ہوتا ہوں, تو اس کے پاس چانس ہے یہ والا کہ وہ نئی پارٹی فارم کر سکے. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, بڑا موومنٹ کریٹ کر سکے. وہ اس کے پیچھے لوگ آ جائیں اور وہ یہ کرنا شروع کر دے. اس کے وہ تھوڑا سا انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں ہے, ایسا نہیں آتا, تو مجھے نہیں لگتا کہ نئے لوگوں کے لیے یہ پاسبلٹی ہے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ کے لوگ یہ ٹرائی کرتے جا رہے ہیں. وہ ٹرائی کر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے امیجز پروڈیوس کرنا پاسبل نہیں ہوتا, اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ بڑا چینج نہیں لے کے آ سکتے. تو بڑا چینج لانے کے لیے آپ کو یا تو پہلے سے اسٹیبلشڈ امیجز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جن کو لوگ جانتے ہیں, اور یا پھر آپ کو خود ایک بنانا پڑتا ہے, اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ناممکن ہے. This is, I think that's جی اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں کہ دیکھیں, یا تو پارٹی بڑی ویل اسٹیبلش ہوتی ہے, وہ اٹ سیلف امیج ہوتی ہے, تو وہ لوگوں کو آگے کرتی ہے. وہ بھی اگر اس کی مین لیڈرشپ میں آتے ہیں تو آپ اس پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ کا امیج اس پارٹی کے بنیاد کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے سماج کے اندر. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے, آپ امیج کے ذریعے پارٹی بنا سکتے ہیں. امیج کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امیج وہ ہے ماسز کے اندر جس کی فین فالوئنگ شپ ہے. مثلا رونالڈو نے ایک پریس کانفرنس میں پیپسی یا کوک کی بوتل کو اٹھا کے نیچے رکھ دیا, اور ود ان نو ٹائمز جو اس کے شیئرز ہیں بلینز آف ڈالرز جو ہے گر گئے. یہ اس کی سوسائٹی کے اندر فین فالوئنگ شپ ہے کہ لوگ اس کی کسی بھی ایکٹ کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ وہ ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. امیج کی نفسیات ہی یہ ہے, اور اس کا رول بھی یہ ہے سوسائٹی کے اندر. اور یہی امیج جو ہے, وہی رونالڈو اگر پولیٹیکل کوئی میسیج دیتا ہے تو وہی لوگ جو اس کو اپنا فالو کرتے ہیں وہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے اس پولیٹیکل میسیج کو بھی وہ لیتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی ہے نا, یہ میرے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے, یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں. وہ میرا جو ٹویٹر ہے اس پہ رپورٹ کرتے ہیں, وہ میرے فیس بک پہ رپورٹ کرتے ہیں, وہ میرے یوٹیوب پہ رپورٹ کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ رپورٹ کرتے ہیں, وہ میرے ٹک ٹاک کو روکتے ہیں. وہ کیوں روکتے ہیں؟ بڑی سمپل بات ہے. بشرا بی بی کو اور عمران خان کو, کیونکہ بشرا بی بی جو ہے یہ بیسکلی سوشل میڈیا چلا رہی تھی, اور یہ بڑی شروڈ خاتون ہے اس معاملے میں. اور مجھے پیغام بھی بھجوایا گیا تھا ایک دفعہ بشرا بی بی کی طرف سے کہ جی آپ عمران خان کو اتنا تنقید نہ کیا کریں. یہ بات ہے کوئی 2019 کی میرا خیال ہے, مطلب میرے گھر میں پیغام آیا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, اور ہم ان کو نہیں اس معاملے میں روک سکتے, ہم تو ٹھیک سمجھتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کا کیا معاملہ ہے اس میں, جو مرضی بولیں, ان کا پولیٹیکل اوپینین ہے, ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, برابری پارٹی. یہ اس لیے اتنے خائف ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں اور اسی طرح 2-4 اور آرٹسٹ ہیں پاکستان کے صرف, اور 2-4 کرکٹرز ہوں گے اور 2-4 ایکٹرز ہوں گے جن کا اس حد تک پینیٹریشن ہے. اور یہ ہم جس زمانے میں کمپنی سے کام کرتے تھے تو کارپوریٹس ہمارا نام لیتے ہی اس لیے تھے, ان میں 4-5 آرٹسٹ ہیں ہم جو بڑی بڑی کمپنی سے کام کرتے تھے, پیپسی, کوک, یونیلیور, نیسلے, اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی جیسے وارد. یہ لیتے اس لیے تھے کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کی ریسرچ کہتی تھی کہ یہ گاؤں میں بھی ہیں, یہ قصبوں میں بھی ہیں, یہ شہروں میں بھی ہیں, ان کی شکل سے لوگ پہچانتے ہیں, ان کے نام سے پہچانتے ہیں, اور ان کے گانوں سے پہچانتے ہیں, یا ان کی فلم سے, یا جو بھی اس طرح کے لوگ تھے, یا ان کی کرکٹ سے, یا کسی بھی سپورٹ سے. تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے جب میں آیا تھا سیاست میں
تو مجھے باقاعدہ پھر پی ٹی آئی نے بلاک کرنا شروع کیا. ان کو پتا تھا کہ اس کو بلاک کریں گے تو ہمارا کام بنے گا, ادروائز یہ ایک اور آدمی کھڑا ہو جائے گا اور نواز شریف اور آصف زرداری کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ کھڑا ہو جائے گا عمران کے سامنے اپنی پارٹی لے کے. اور میں اکیلا نہیں آدمی, میری ایک پارٹی ہے, وی ہیو اے پولیٹیکل پارٹی. اور یہ عام جرنلسٹ کو کچھ نہیں اتنا تنگ کرتے. جیسے اگر ایک جرنلسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتا ہے, یا ہمارے لیفٹ کے جو دو چار جو لیڈر بننا چاہ رہے ہیں لوگ, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ امیجز بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو وہ جو بننا چاہ رہے ہیں تو ان کو وہ نہیں کچھ کہتے, نہ وہ ان کو کچھ کہتے ہیں, نہ وہ صحافیوں کو کچھ کہتے ہیں, نہ وہ پولیٹیشین کو کچھ کہتے ہیں. ایون مریم نواز کو یا بلاول بھٹو زرداری کو بھی وہ اس طرح نہیں کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے, کیونکہ انہی کی باتیں وہ چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچیں تاکہ ہم اس کا ریبٹل دیں. میرا ان کو پرابلم یہ ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم پاپولزم کی جو بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ لیفٹ پاپولزم ضروری ہے, کیونکہ رائٹ پاپولزم اب رکے گا نہیں, یہ رکے گا ہی نہیں, یہ دنیا میں چلتا ہی جائے گا. میڈیا کا جو رول ہے, جس قسم کی دنیا بن چکی ہے, اور جو اکنامک پرابلمز لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں, کلاس ڈیوائڈ بڑھتی جا رہی ہے, ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, یہ دونوں کنڈیشنز ساتھ ہیں, ٹیکنالوجی, میڈیا, سوشل میڈیا, اور دوسری طرف اکنامک ایشوز. تو یہ دونوں تو ریسیپی فار پاپولزم ہے. تو یہ جو رائٹ پاپولزم ہے یہ تو بڑھتا جائے گا. ابھی مودی ریسنٹ ایگزامپل ہے, ٹرمپ ریسنٹ ایگزامپل ہے, عمران ریسنٹ ایگزامپل ہے. یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں لوگوں کو خواب دکھا رہے ہیں جھوٹے, اور رائٹ پاپولزم پہ کھڑے ہیں. یہ کیپٹلسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ جاگیردار کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ مافیاز کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ان کا پارٹ ہیں, یہ قبائلی سرداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ پیر مرشدوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پہ جو پیر خانے ہیں جو لوگوں کو مذہب کے نام پہ بھی یہ کرتے ہیں, اور بشرا بیوی بھی اس کا رول ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں, میں ختم کرتا ہوں, کہ جو میرے ساتھ انہوں نے کیا یہ ایک پوری اسٹڈی ہے, یہ ایک اسٹڈی ہے جو پی ٹی آئی نے میرے ساتھ کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں. لیکن ہم تو پھر بھی ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, ہم آگے جائیں گے اور ہم پارٹی بھی سب سے بڑی بنائیں گے. لیکن وہ ڈرتے اسی لیے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک امیج بلڈ ہوا ہوا ہے, اس پہ اربوں روپیہ لگا ہوا ہے پہلے کا, کارپوریٹس کا, چینلز کا, میڈیا کا, اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا, پی ٹی وی کا. تو یہ سارے کے سارے ملا کے ایک امیج بنا دیا انہوں نے. اب باقی اور بھی بہت سے 2 4 10 12 امیجز ہیں اس طرح کی جن کی اتنی پینٹریشن ہے, لیکن وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے, وہ یہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. ایک تو وہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے, اور اوپر سے لیفٹ کی تو وہ کر ہی نہیں سکتے. وہ ان کو لیفٹ کی پالیٹکس کرنے کے لیے آپ کو ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے, تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں بات کر رہا ہوں آج کل. Then this brings us to the point کہ پھر فیوچر کیا ہے لیفٹ پاپولزم کا, جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے انفارملی, کہ اگر آپ کو وچ از این اسٹیبلشڈ امیج اتنے پرابلمس ہیں اور اتنی رکاوٹیں ہیں, تو اور آپ نئے امیجز پروڈیوس کرنا جو ہے اٹ ہیز بیکم آلموسٹ اے مانیومینٹل ٹاسک اینڈ آلموسٹ امپاسبل. تو پھر لیفٹ پاپولزم کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں تو کہیں بھی جب لیفٹ کی پاپولسٹ موومنٹ یا لیفٹ کی کوئی بھی موومنٹ شروع ہوتی ہے تو اس کو پش بیک آنا شروع ہو جاتا ہے فرام دا اسٹیبلشڈ سسٹم, وہ چاہے لوکل لیول پہ آئے چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آئے. اب برنی سینڈرز کا یہی ہو رہا ہے نا, کہ برنی سینڈرز آپ نے کہا کہ اٹس اے لیفٹ, وہ تو لیفٹ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. آفٹر اے لانگ ٹائم برنی سینڈرز ریزڈ, سوشلزم کا نام بھی اس نے لیا یو ایس میں. بٹ دا تھنگ از کہ اسے روکا گیا, یس آف کورس, اس کے سامنے بلاک لگایا گیا باقاعدہ, اور اس میں اس کی اپنی پارٹی واز پارٹ آف دیٹ بلاک. They did not want Bernie Sanders' ideas to be promoted. They did not want Bernie Sanders to come into power. تو اور وہ آلریڈی ایک امیج تھا, بن گیا تھا. اب the question now comes is کہ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یو ایس میں جو ہوتا ہے پولیٹیکلی, آئیڈیولوجیکلی, وہ پوری دنیا کے لیے اس پہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو اگر یو ایس میں یہ ہوا ہے, اور اگر اب بھی اگر رائٹ کی طرف چلا گیا یو ایس, مطلب جو پبلک ہے, کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کو اب وہ کر لیا, بیکاز دیر واز نو لیفٹ. فرینکلی اس الیکشن میں تو کوئی لیفٹ تھا ہی نہیں نا ادھر. تو دا کویسچن از کہ کیا نیا لیفٹ کوئی لیڈر نکلے گا اس طرح کے ڈیموکریٹک پارٹی سے؟ اس وقت تو کوئی نظر نہیں آ رہا. فرینکلی دیر از نو, مجھے تو ایٹ لیسٹ ٹو مائی نالج دیر از no one in Democratic Party or anywhere. جو تھرڈ پارٹی کا تو آئی تھنک یو ایس میں بہت ہی مشکل ہے. تو لیفٹ پاپولزم ان یو ایس, to me it looks like it's a very difficult
phenomena if it ever happens. باقی دنیا میں ہم دیکھیں جو کیوبا میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ کاسٹرو آیا تو کیسے اس کو سکوش کر دیا گیا، یہ سارے لگا کے اس پہ سینکشنز لگا کے، ایمبارگوز لگا کے اس کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا گیا. وی ڈونٹ نو وٹ دا فیوچر آفٹر کاسٹرو از گوئنگ ٹو بی، مطلب اب وہ کس ڈائریکشن میں موو ہوگا، وی ڈونٹ نو. میرا خیال ہے کہ دس از اے بگ کوسچن فار آل دوز ہو آر آن دا لیفٹ کہ لیفٹ پاپولزم کو ہم کیسے کرنا پڑے گا اس کو، اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. بالکل، اس کے بغیر تو دنیا مطلب یہ کہ وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے ڈیزاسٹر. تو دس از، اور یہ مجھے لگتا ہے یہ ہوگا. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک انالیسس آپ نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی ضروری ہے. اور کیا یہ ہونا آسان ہے؟ آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ مشکل تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ دو چیزیں اس کو سپورٹ دے رہی ہیں. ایک جو کہ بڑی بری بات ہے، میں اس کو سپورٹ کہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اس آئیڈیا کو سپورٹ مل رہی ہے اس بات سے، لیفٹ پاپولزم کو، کہ دنیا میں اکنامک ایشوز بڑھ رہے ہیں لوگوں کے، لوگ غریب ہو رہے ہیں، لوگ ریسورس لیس ہو رہے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہر لحاظ سے. تو ایک تو یہ روم ہے، اسپیس ہے. اور پھر اگر برنی سینڈرز کا ایک فنومینا ہم نے دیکھا ہے، آیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تیسری پارٹی بننا تو بڑا مشکل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک زمانے میں الیگزینڈریا کورٹس ٹائپ لڑکی بھی نکلی تھی، برنی سینڈرز کے زمانے میں نکلی تھی. ہو سکتا ہے کوئی ینگ لوگ اس طرح کے 2-4 نکل آئیں اور وہ پھر ان کے اندر اتنی دلیری ہو، اتنی عقل ہو، اور لوگ ان کے پیچھے آئیں. باقی یوتھ اسی طرح سے برنی سینڈرز کے پیچھے آئی تھی. تو میرا خیال ہے اس میں ایک پرومسنگ بات ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے اندر تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر آپ رائٹ پاپولسٹ موومنٹ جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوں، لیفٹ والے. اور اگر لیفٹ کو ہی لگتا ہے کہ اس کے بغیر یہ صرف روٹی کپڑا مکان کی باتیں کر کر کے، کاغذوں پہ نعرے لکھ کے اس پوسٹرز پہ، اور اپنے چھوٹے موٹے پوڈ کاسٹ کر کے یا اپنے چینل یوٹیوب بنا کے تو یہ موومنٹ کھڑی کر لیں گے، تو یہ تو امپاسبل ہے. اور ابھی تک آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، ابھی پچھلی الیکشن میں ہم نے 31 لوگ جو کھڑے کیے برابری پارٹی نے، اور پورے لیفٹ نے ملا کے میرا خیال ہے کہ 7-8 لوگ کھڑے کیے تھے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد. تو پورا لیفٹ جو ہے ملا کے، کیونکہ دیکھیں ایک عام آدمی کو انسپائر کرنا اس حد تک، ایک عام آدمی کو گاؤں میں، دیہاتوں میں، چھوٹے قصبوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ سوچے کہ میں تو الیکشن لڑ سکتا ہوں، اور وہ الیکشن لڑے آپ کی طرف سے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل نہیں الیکشن لڑنے کی ہمت رکھتے، بڑے بڑے جو ہیں وہ ایڈیالوگز نہیں رکھتے ہمت. تو ایک عام آدمی میں ہمت آپ کو دینا کہ جی وہ بیچارے کے پاس موٹر سائیکل ہے یا اس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا، دیکھی جائے گی، میں اپنے پیسے بھی لگاؤں گا، اس کو کتنے پیسے ہوں گے بیچارے کے پاس. تو وہ یہ کرتے ہیں لوگ. بھی آسان نہیں تھا ہمارے لیے، اور یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا ایسی چیزیں روز ہوتی نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس لوکل گورنمنٹ الیکشن میں نیکسٹ میں جو پنجاب میں ہونے والا ہے، اگر ہم ادھر ہزاروں لوگ کھڑے کر دیں، تو ادھر ہم نے ایم پی ایم این اے اتنے سارے کھڑے کر دیے عام لوگوں کو. تو اگر ان کو ہم کھڑا کر دیں، اور یہ تو انہوں نے 1,500 ووٹ لینا ہے، 1,500 سے 2,000 ووٹ لینے ہیں ہم نے صرف، تو یہ تو ایک لہر دوڑ پڑے گی موومنٹ کی. لیکن لیفٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کو ایک پلیٹ فارم کم از کم ایک دفعہ تو اس پہ آ کے دیکھیں کہ سارے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، ساری اپنی قوتیں مرکوز کریں. ادروائز یہ باتیں ہی ہیں، لوگ بس باتیں کرتے رہیں گے، فلسفے بولتے رہیں گے، کتابیں پڑھتے رہیں گے، ڈسکشنز کرتے رہیں گے، اور ہوگا کچھ بھی نہیں. اور ان کو بھی پتہ ہے اچھی طرح کہ ہونا اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ بریفلی ایک کامنٹ کروں گا جو میڈم ابھی بات کر رہی تھیں. اس میں ایک ریسنٹلی ایک پول ہوا ہے یو ایس کے اندر، جس میں 18 سے 29 ایئرس کے جو ایج کے لوگ ہیں ان کا پول میں انہوں نے دیکھا ہے کہ 36% امریکن جو ہیں وہ سوشلزم کے ویوز کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح باقی کنٹریز کے اندر بھی کچھ بیسس جو ہیں وہ ووٹرز میں موجود ہیں. تو آئی تھنک جیسے جواد صاحب نے کہا کہ کوئی لیڈر اگر ان کو لیڈ کرے پراپرلی، تو آئی تھنک دیٹ کین ریئلی میک اے ڈفرینس. جی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے کیپٹلزم سے. 2008 کا فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ ایک اس کی ایگزامپل ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز جو بڑی جو ہے وہ آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز آن اٹ، کہ $700 بلین کا بیل آؤٹ پیکج اس میں دیا جاتا ہے کارپوریشنز کو.
تو اس قسم کے جو اقدامات کیپٹلزم میں ہو رہے ہیں، انکم انکویلٹی بڑھ رہی ہے اور کارپوریشنز کو اس طرح بیل آؤٹ پیکیجز کے تھرو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو اس سے جو لوگوں کے اندر جو ٹرسٹ ہے کیپٹلزم کے بارے میں وہ کم ہو رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی پھر وہ ایک اسپیس کریٹ کر رہا ہے سوشلزم کے لیے، کمیونزم کے لیے، ٹو رائز تھرو دی لیفٹ پاپولزم. ایکچولی جو لیفٹ کی جو میں کہوں گی ڈیمونائزیشن ہے، یا اس کو جس طرح سے ڈسٹارٹ کر کے پریزنٹ کیا گیا ہے پبلک میں، یہ بھی ایک پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ اٹس اے ہیوج چیلنج فار اس. اسی لیے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ برنی سینڈرز نے جب سوشلزم کا نام لیا تو ایون دو ہی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اتنا زیادہ کلاس ڈفرینس یا مینس آف پروڈکشن، اٹ واز اے بریک تھرو ان US پالیٹکس. تو یہاں پہ تو ہماری پاکستان میں تو لیفٹ کی موومنٹس بھی رہی ہیں، مطلب کسانوں کی بھی، مزدوروں کی بھی، ٹریڈ یونینز کی بھی، اور ظاہر ہے کہ بھٹو کے زمانے میں لیفٹ کی ایک، اگر آپ اس کو کہیں کہ لیفٹ کی موومنٹ تھی، وہ بھی تھی. تو آئی تھنک کہ اٹ از پاسبل کہ ہم لوگوں کی امیجنیشن کیپچر کر لیں. اٹس اے میٹر آف ہاؤ یو پریزنٹ اینڈ ہاؤ فار یو کین پینیٹریٹ پبلک. اسٹریٹجی بڑی ضروری ہے اس کے لیے. گراؤنڈ لیول پہ آپ کتنا دور، کتنے ڈیپتھ تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اور اسی پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بات کرنے کی اور اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر لیفٹ نہیں سکسیڈ ہوتا، اگر لیفٹ، تو پھر آئی تھنک کہ دس ورلڈ از ڈومڈ. پاکستان میں تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جو اس وقت توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جو اس وقت ایک مطلب ناٹ اونلی اکنامکلی بٹ یو آر سینگ رائز ان کرائمز، یو آر سینگ ڈاکوؤں کا راج ہے، مطلب تھنگس دیٹ ور انہرڈ آف، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. پاکستان واز اے کنٹری جس میں کہ اکانومی اتنی ہوتی تھی کہ لوگ کھا پی لیتے تھے. مطلب آئی ریممبر دا ٹائم جب کہ ٹھیک ہے بھیک مانگنے والے ہر جگہ ہوتے تھے، لیکن people were content and they were combined family system میں they were managing. لیکن جب سے یہ کرونی کیپٹلزم آیا ہے، اور پھر یہ 80s کے بعد جو نیو لبرلزم کا ایک پورا پرائیویٹائزیشن کا اور اکانومی کو اوپن کر دیا گیا ہے، جس میں کہ بینکنگ سیکٹر ٹوٹلی ڈی ریگولیٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ تو بینک کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پروفٹ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کتنا بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں. اور اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ آپ نے لوگوں کی موومنٹ لمٹ کر دی ہے. کیپٹل از موونگ اکراس دا بارڈرز فریلی، پیپل کی ناٹ موو اکراس دا بارڈرز فریلی. تو اس سے ایک گھٹن بھی پیدا ہو گئی ہے، فرسٹریشن بھی پیدا ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ دیر از آلسو اینگر. تو اس کو اگر ایڈریس ہم اسی طرح کرتے رہے کہ آپ ایک کو دوسرے کے خلاف لڑا رہے ہیں، اور آپ کبھی مذہب استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کبھی لوگوں کے وہ جو ہوتے ہیں نا نیگیٹو، ان میں جو بھرا ہوا ہوتا ہے غصہ، آپ اس کو استعمال کر کے اپنی سیاست کو آگے لے کے جا رہے ہیں، پھر تو اس ملک میں ہم دیکھیں گے کہ اٹس مطلب کوئی اس کا ہمیں برائٹ فیوچر نظر نہیں آتا. تو دا اونلی ہوپ از کہ پیپل انڈرسٹینڈ وٹ وی آر سیئنگ، وٹ وٹ جواد احمد ایز چیئرمین برابری پارٹی از سیئنگ، اینڈ وٹ لیفٹ از سیئنگ. لیفٹ کے آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں. unless they understand and stand by them, میرا خیال ہے کہ باربرزم ہو رہا ہے نا. مارکس نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا اگر سوشلزم نہیں آئے گا تو باربرزم ہوگا. تو وہ اس کی ایکسٹریم اب جو فارمز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا میں. تو anybody else wants to say؟ یہ جو لیفٹ کی جرلی پاکستان میں بات ہو رہی ہے، تو پچھلے 40 سالوں سے ایک بڑا ڈسکنیکٹ ہے سوسائٹی کے اندر کہ آرگنائزیشن جو تھی سوسائٹی کی، جیسے آپ کی ٹریڈ یونین موومنٹ، آپ کی اسٹوڈنٹ موومنٹ اور کسانوں کی موومنٹس، یہ ساری فلیٹ ہو گئی ہیں، کوئی بھی انٹیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری پالیٹکس جو تھی، یہ موومنٹس جو ہیں وہ ٹریڈیشنل لیفٹ کو سٹرینتھ دیتی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت ان کی سے تھی سوسائٹی کے اندر. لیکن متبادل اس وقت بھی نہیں وہ بنے. مثلا جب ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی تو بہت سارے لیفٹ کے لوگ بجائے اس کے کہ
اپنے آپ کو متبادل لیڈر کے طور پہ پیش کریں. وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. امیج بہت بڑا تھا نا. ٹھیک ہے, اس کی ایگزیکٹلی امیج کی سائنس ہی یہ ہے بنیادی طور پہ. اصل میں اس وقت جو مسئلہ ہے بائیں بازو کے ساتھ, وہ کچھ چیزیں ان لرن نہیں کرنا چاہتا جو اس نے پچھلی صدی میں لرن کی تھیں اور 1917 کے انقلاب سے لرن کی یا اور انقلابات سے لرن کی. وہ اپنے کانٹیکس کے اندر ہوئے تھے اور اس وقت کے لوگوں کی جو بیسٹ سمجھ بوجھ تھی ان حالات کے اندر تھی وہ, جس کے نتیجے میں وہ سکسیسفل ہوئے. اب ہمارے لیے جو ریئلٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے یہ ہیں کہ ہم نے اپنے کانٹیکس اور حالات کے اندر جو ہے اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آج تو کمیونیکیشن کے ٹول جو بدلے ہیں انہوں نے ساری گیم کو چینج کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان ورلڈ کپ جیتنے کے باوجود جو ہے وہ اپنی سیٹ نہیں نکال سکا تھا, لیکن جب پورا میڈیا اس کے اوپر لگ گیا, اس کو متبادل کے طور پہ پیش کیا گیا, تو اس وقت جا کے وہ پولیٹیکل آلٹرنیٹو بنا. اس کے لیے بھی بہت ساری مینجمنٹ ان کو کرنی پڑی, تو وہ کی. تو اسی طرح بائیں بازو کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اس وقت تک کھڑی ہو سکتی پاکستان میں یا دنیا میں بھی ایون, جب تک امیجز کے ساتھ نہیں جڑتی چیزیں یا امیجز بائیں بازو کی سیاست کے ساتھ نہیں جڑتے, اس وقت تک پاسبل نہیں ہے. اب میں ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتاؤں. مجھے جب میں اس کام میں آیا تھا نا لیفٹ کے اندر, میری تو مطلب ہسٹری بھی تھی. میرے ننیال میں لوگ تھے جو سوشلسٹ تھے, پھر میرے فادر پروگریسو تھے, بہت زیادہ لیفٹ ہی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو, کیونکہ ان کو ایک زمانے میں سرخا کہا جاتا تھا. حالانکہ وہ پکے سوشلسٹ اس طرح نہیں تھے, لیکن وہ چونکہ ان کا ایک پروگریسو اور انلائٹنڈ قسم کا ویوز تھے تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اور وہ غریب آدمی کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے. ٹریڈ یونینز کے اندر بھی کام کر رہے تھے, میری مدر بھی کر رہی تھی اور وہ بھی کر رہے تھے, کیونکہ یہ سارا میں نے دیکھا ہے, اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے. تو مجھے ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ دو حوالوں سے نا لیفٹ اس کو نہیں سمجھ آ رہی. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان لرن کرنا چاہیے ان کو, کہ پہلے جو موومنٹس کریٹ ہوتی تھی نا, وہ ہوتی تھیں جو ایون میں کہتا ہوں کہ لینن جیسے لوگ بھی کلاس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہر چیز کی. انہوں نے بولشوک پارٹی جو ہے کلاس بیسس پہ بنائی تھی, لیکن انہوں نے بھی جوز کو قوم قرار دے دیا. اسی طرح انہوں نے اسمال نیشنلٹیز کی بات کی, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آف اسمال نیشنز, اس نے وہ بھی بات کی. یہ بیسیکلی کلاس ایشوز نہیں تھے, یہ لبرل ایشوز تھے. لیکن چونکہ وہ کلاس بیسس تھا اس پارٹی کا, تو انہوں نے پھر ان کو مختلف طریقے سے اس طرح استعمال کیا جیسے آپ مختلف ٹائمز پہ ٹیکٹیکلی استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ٹیکٹیکلی استعمال کیا, وہ ٹیکٹکس تھے ان کے, اسٹریٹجی ان کی وہی تھی جو کہ کلاس کے اوپر بیس کرتی تھی. اچھا, لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہی وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر پارٹی بلڈ ہونی ہے. ہاں, لوگوں نے اس کو بنا لیا پرنسپل. انہوں نے کہا جی یہ تو جی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ریلیجن یا فنڈامنٹلزم اس کو کریں گے کرٹیسائز کھل کے, ایک یہ, دوسرا آپ کلچرل لبرلزم جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے کہ جی عورتوں کی ایمانسپیشن ہونی چاہیے, تو اس ایمانسپیشن بجائے یہاں سے سٹارٹ کرنے کے کہ اس کو جابز ملے اور اس کو ایجوکیشن دی جائے, عورتوں کے کپڑے جو ہیں وہ مختصر ہونے چاہیے کیونکہ ویسٹ میں ہیں. تو اگر آپ یہاں سے سٹارٹ کر دیں, مطلب اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ عورتوں کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ آگے والے ڈبے کی بات شروع کر دیں اور پچھلے ڈبے میں آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو, تو وہ والا حساب ہے اس وقت. اچھا, تیسرا ان کے ذہن میں جو آتا ہے نا لیفٹ کے, وہ آتا ہے کہ جی جیسے ہی کہیں پر کوئی سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ سٹارٹ ہو نا, تو یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیا کوئی بڑا امپیریلسٹ ملک تو نہیں پیسے دے رہا, انڈیا تو نہیں دے رہا, جیسے بلوچستان میں انڈیا بھی ہے, ایران بھی ہے, سعودی عرب تک جو ہے وہ موجود ہے, قطر تھا, چائنا اب ہے. تو یہ سارے آپ ان کو سائڈ پہ کر کے یہ جو بلوچ موومنٹ چل رہی ہے یہ چل سکتی ہے کبھی؟ یہ چل ہی نہیں سکتی. تو اسی طرح کیا بلوچ موومنٹ جو چل رہی ہے وہ کلاس بیسس پہ چل رہی ہے؟ وہ تو نہیں چل رہی, وہ تو اپنے ایشوز پہ چل رہے ہیں کہ جی اپنے سرداروں کے خلاف اتنی بڑی بات نہیں کرتے جتنی وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ریفارم ہونا چاہیے, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں کہ آپ آرمڈ اسٹرگل شروع کر دیں. تو یہ جو سیپریٹزم ہے, یہ کہتے ہیں نا سکسیشن موومنٹس جو ہیں, یہ جو اس طرح کی موومنٹس ہیں, ایک ریلیجن ہے, ایک کلچر لبرلزم ہے, ایک انڈیا کے ساتھ
ہر وقت ہم تو کہتے ہیں نا جی ہم تو تمام دنیا کی ورکنگ کلاس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس میں انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان بھی, لیکن جہاں پر پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہو تو یہ لوگ انڈیا کو فیور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پاکستان کو نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے یہ بھی فیشنیبل بات ہے. تو ان کے 4-5 نا عجیب قسم کے ان کے ایشوز ہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ کلاس پہ کھڑے نہیں ہوتے, ان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو معاملہ ہے جس پہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, جو طارق صاحب نے بھی نشاندہی کی ہے. ٹریڈ یونینز اور کسان تنظیمیں اور ایسوسیشنز, مڈل کلاس جو گروپس ہوتے ہیں, جیسے پروفیسرز ہیں, جیسے اس طرح کے جو مڈل کلاس کے کلرکس ایسوسیشن ہے, یا یہ اب یہ جو عوامی پولیٹکس ہے اس کے سامنے ان کی ویلیو ہو گئی ہے ختم. آج پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ یونینائزڈ ہیں. یہاں پہ کسان تنظیمیں نہ ہونے کے برابر ہیں. کچھ 1-2 ایشوز ہوئے بھی, لیکن وہ بھی صرف اور صرف ملکیت کے اوپر ہوئے, کلاس پہ نہیں ہوئے. تو اس کے اوپر ساتھ ہی لیفٹ جا کے کھڑا ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, ہم بھی اس حد تک سپورٹ دیتے ہیں کہ غریب کے ساتھ کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس سے کھڑے ہونا چاہیے. پھر ایوکشن کے ایشوز ہوئے, لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے, غریبوں نے, لوگوں نے کہا جی کہ ان کو یہاں سے اٹھاؤ کیونکہ تو گورنمنٹ کی زمین ہے. لوگوں نے کہا نہیں جی ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ. اور بھائی اب کیپٹلزم میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کلاس بیسس پہ کوئی موومنٹ کھڑی کریں ہم ساتھ ہیں, کلاس بیسس پہ نہیں کرتے کہ جی ان کے جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دے دیں. تو پھر تو پاکستان کے سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس جگہ کرائے پہ رہتا ہوں, مجھے اس کا مالکانہ حقوق دے دیں. تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں ملنے چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ طریقہ, یہ لبرل ایشوز ہیں سارے, اور ان لبرل ایشوز پہ کھڑے ہو کے یہ سارے کر رہے تھے کام. ٹریڈ یونینز ختم ہوئی, اب کوئی نہ تو پبلک سیکٹر میں ہے نہ کوئی پرائیویٹ میں ہے کوئی بڑی یونین. تو اب کیا حالات ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں کیا. یہ ان ایشوز کے اندر بھی تک گھسے میں. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ عوامی پولیٹکس میں لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے نام بنا رہے ہیں. پارٹی بن گئی ہے PTI عوامی ایشوز کے اوپر, اور وہ اتنی بڑی پارٹی بن گئی ہے ود ان سم ایئرس. اور وہ کبھی پاور میں پہلے بھی نہیں آئی تھی, وہ آ گئی ہے پاور میں. یہ ایلینیٹ کرتے ہیں لوگوں کو, یہ پبلک کو ایلینیٹ کرتے ہیں اپنے دیز سلی سلوگن سے اور اس طرح کے آئیڈیاز سے کہ کہیں مطلب کبھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے جس کا کلاس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ لوگوں کے جو یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ کلاس. حالانکہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے انسان کا وہ ایک اچھی زندگی بسر کرنا ہے, جس میں کہ اس کو ساری وہ چیزیں ملیں جس سے کہ اس کی زندگی کمفرٹیبل ہو, باعزت ہو, آرام سے وہ گزار سکے. تو جب یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یہ ان بیسک ہیومن رائٹس کو الگ کر دیتے ہیں. اسی طرح جب یہ کانسٹیٹیوشن کی, ابھی جب یہ عمران خان کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے, آئین کانسٹیٹیوشن, قانون کانسٹیٹیوشن, یہ اس کی باتیں ہوتی, لیکن یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایشوز شکوں کی بات نہیں کرتے which actually talk about basic human rights. ہاں جیسے آرٹیکل 3 ہے, nobody talks about it. مطلب چلیں I don't blame media, I don't blame channels, I don't blame the intelligentsia جو نہیں بات کرتے, but people on the left at least they should talk about کہ آئین جو ہے, اور یہ آئین واز ریٹن بائی لیفٹسٹ ایکچولی, جو 1973 کا آئین تھا بھٹو کے زمانے میں, اٹ واز ریٹن بائی لیفٹ. دے شوڈ اسٹینڈ بائی اٹ, دے شوڈ پروکلیم اٹ, دے شوڈ سپورٹ اٹ, اینڈ دے شوڈ promote those clauses which are meant to protect basic fundamental human rights in Pakistan. But they don't talk about it. یہ فروئی ایشوز میں چلے جاتے ہیں جس میں کہ آپ اس کا عدالتوں میں اس کا کیا موقف ہے, اس کا کیا موقف ہے, آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. They get into those constitutional issues which have nothing to do with what people on the ground. سلمان راجہ کے پاس جب ہم گئے, ڈاکٹر شناز بھی تھیں اور طارق شہزاد صاحب بھی تھے, جب ہم وہاں گئے تو اسٹوڈنٹ یونینس کا ہم نے اس سے کہا کہ کیس ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کو کھولا جائے. پھر ہم نے اس کو IPPs کے اوپر کہا, ہم نے کہا کہ IPPs جو ہیں اس زمانے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا یہ پاور کے اوپر. ہمیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, ہمیں پتا تھا کہ یہ سارے پاور پلانٹس جو ہیں پاکستانیوں کے پاس ہیں 90% سے زیادہ, تو ہمیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور ہمیں اس پہ کیس کرنا چاہ رہے تھے, وہ میرے نام سے جانا تھا کیس, تو بڑا بھی ہو جانا تھا, میڈیا نے اٹھا لینا تھا. سلمان راجہ نے دونوں دفعہ
جو ہے وہ ڈر کے انکار کر دیا کیونکہ کوآپریٹس کے ساتھ کام کرتا تھا. یہ وکیلوں کا یہ حال ہے اور باتیں یہ کرتے ہیں جتنی مرضی کروا لیں ان سے, پروگریسو, لبرل. اور بھی ایک دو وکیل ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ابھی بھی. وہ میں نے لینڈ ریفارمز کا کیس کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر. بیسک امپورٹنٹ ایک چیز ہے, ایشو ہے پاکستان کا. لینڈ ریفارمز کے کیس میں مطلب پٹیشنر ہوں. تو میں نے ایک بہت بڑے وکیل کو کہا ابھی ریسنٹلی کہ یار وہ اس کو تو کھلوا دو تاکہ یہ کیس تو لگے. سارے کیس لگی جاتی ہیں, ہر قسم کا کیس لگ رہا ہے سپریم کورٹ میں, یہ نہیں لگ رہا, تو یہ لگاؤ تاکہ اس ملک کے اندر یہ مسئلہ ختم ہو. یہ اربن اور جو رورل ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھے قبضہ ہے مافیا کا, لینڈ مافیا کا. تو اس نے بھی کہا کہ جی اچھا ہاں جی میں کروں گا. اور پتہ یہ چلتا ہے جی کہ یہ ایشوز کے کس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, مطلب کیس کس کے لے رہے ہوتے ہیں. وہ جی عمران خان کو نکال دیا, وہ جی یہ ترمیم, وہ ترمیم, جو اصل ایشوز ہم جو بات نہیں کرتے. پھر ایک اور میں یہاں بات کرنا چاہوں گا, یہ جو آرٹیکل 3 ہے یہ تو چلیں اپنی جگہ پہ ہے ہی, اس کے تو وہ کہتے ہیں نا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو خود ہی ایگیلیٹیرین ہے. اگر آپ آرٹیکل 3 دیکھ لیں, وہ کہتا ہے فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. تو کیونکہ یہی ہے جو مارکس نے بھی کہا تھا کہ سوشلزم کا جو ہے وہ یہی ہے فیز, اس طرح اس کو ایکسپلین کرتا ہے وہ اس حوالے سے, جہاں پہ لیبر کا اور کیپٹلسٹ کا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے یہ کبھی بھی یہ جو مینز آف پروڈکشن کے معاملے ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ذرائع پیداوار جو ہے اسٹیٹ کی ہونی چاہیے, پاس ہونی چاہیے, یا پبلک کے پاس آپ سمجھ لیں کہ ہونی چاہیے, یہ اس سے بات نہیں کرتے اور یہ انہی ایشوز پہ گھسے رہتے ہیں سارا وقت. اور اسی لیے پاکستان کے اندر ہم ڈسکارڈ ہو چکے, مطلب ہم تو نہیں, ہماری پارٹی تو آگے بڑھ رہی ہے, لیفٹ کو ڈسکارڈ کر دیا گیا ہے. اور لیفٹ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایلینیٹ اس نے اپنے آپ کو خود کیا ہے, اس نے خود اپنے ادھر سے نکل کے کہیں اور ٹریول کرنا شروع کر دیا. اب پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستانی جو ہیں ان کے لیفٹسٹ کے نام کسی کو بھی نہیں آتے. ایک زمانے میں تھا کہ فیض احمد فیض ہوتے تھے, پولیٹیکل لیڈرز تھے, ہاں پولیٹیکل لیڈرز تھے, کافی سارے تھے. ایک حسن ناصر ایک آدمی تھے, ان کے بارے میں نے بڑا سنا. پھر وہ کیا نام ہے ان کا, بشیر حسن تھے, ہم ڈاکٹر بشیر حسن تھے, مہدی حسن تھے, ہاں میراد محمد خان تھے. تو بہت ان پہ, اس کے علاوہ سی آر اسلم بھی تھے, اور مطلب ایڈیالوگس بھی تھے ان میں. اب آج آپ دیکھیں تو نہ لیفٹ کو پتہ ہے رائٹ کا, سوری نہ رائٹ کو پتہ ہے لیفٹ کا, رائٹ کے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیفٹ ہے کیا. سوائے ہماری پارٹی کے کوئی ایسی بڑی پارٹی نہیں ہے جو سمجھتی ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خطرناک ہیں یا جو یہ والا کام کر سکتے ہیں عام لوگوں کو موبلائز کرنے کا ان کے کلاس ایشوز کے اوپر. باقی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, جو مرضی کہتا رہے, چینل چلاتے رہیں, فیس بک پہ آتے رہیں, جو مرضی بات کرتے رہیں. وہ میں اس دن ایک تحریر پڑھ رہی تھی, وہ نہیں انجینئر کیا نام ہے ان کا, جمیل ملک کی ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک تھی, وہ کہنے لگے کہ اس وقت عمران خان ہی ایک واحد بندہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ ہے. اور بٹ دس واز دا جسٹ آف ہز. اب میں نے کہا اگر لیفٹ اتنا ڈیٹیریوریٹ, I don't know, you may want to take this out of the recording, لیکن اگر اتنا ڈیٹیریوریٹ کر چکا ہے تو پھر ہے ہی نہیں ایکچولی نا. مثلا سائنٹیفک نظریات کے اوپر کھڑے ہو کے آپ جذباتی طور پہ یا اپنا ڈاگمیٹک انداز میں آپ چیزوں کو, لیونگ ریئلٹیز کو ایڈریس کرنا شروع کریں یا دیکھنا شروع کریں تو یہی کچھ نکلتا ہے. وہ جمیل صاحب بھی اکیلے بندے ہیں, اکیلے ہی کمیونسٹ پارٹی ہیں, جب میں دوسرا ممبر ہی نہیں ہوں. جب میں کلاس کی بات کرتا ہوں پتہ ہے کہتے ہیں کئی ان میں سے, کئی کہتے ہیں یہ تو ریڈکشنزم ہے کہ جی آپ صرف کلاس کی بات کیسے کر سکتے ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں صرف 1 منٹ میں. لینن کھڑا تھا اصل میں کلاس کے اوپر, اور اس کے بعد جب وہ پیرامڈ نیچے اتنی بڑی بیس تھی, وہ پیرامڈ اوپر آتا تھا تو اس میں لیبل ایشوز آ جاتے تھے, اور وہ ان پہ کبھی کبھی جہاں پر بھی پاپولرلی کھڑا ہونا ہوتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا اس پہ, تاکہ کلاس بیس جو ہے اس کو اور زیادہ انہینسمنٹ اور انڈورسمنٹ ملے. یہ الٹا کرتے ہیں, یہ پیرامڈ کو اوپر سے شروع کرتے ہیں, آپ کا کلاس بیسس ہے نہیں, اور آپ اوپر کے ایشوز کو جو ہے وہ پکڑ کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ لیفٹ کی پارٹی کھڑی کر لیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اصل وہ ہے جس کو میں سمجھانے کی ان کو کوشش کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے.
So I think we can فوکس جو ہے وہ سوشیو اکنامک ایشوز پہ ہونا چاہیے انسٹیڈ آف کلچرل ویلیوز. بالکل وہ بھی نہیں، ہے. وہ بھی وہ کلاس تو ہے. جب ہمارے ساتھ کوئی آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھی ہم ہر قسم کی آزادی چاہتے ہیں. ہم مطلب ایمانسپیشن آف ہیومن بینگس کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں فریڈم کی, ہم بات کرتے ہیں انلائٹنمنٹ کی, ہم بات کرتے ہیں پروگریسوزم کی, ہم بات کرتے ہیں پراسپیرٹی فار ایوری بڈی کی. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پیرامڈ کو اوپر سے شروع کر لیں. بھئی آپ غریب آدمی آپ سے کھڑا نہیں ہے اس بات پہ کہ مجھے روٹی کپڑا مکان عزت روزگار تعلیم علاج سے انصاف پانی بجلی یہ سب ملے گا, وہ اس پہ آپ سے نہیں کھڑا, وہ آپ اس کو کہہ ہی نہیں رہے اس بات کا. یا منیمم ویج تمہاری اتنی ہوگی, آپ اس پہ بات نہیں کر رہے. آپ کو سوشل سیکورٹی ملے گی, آپ کو پینشن ملے گی, آپ کو اوور ٹائم ملے گا. ہاں اچھا, آپ اس پہ یہ بات نہیں کر رہے اس کے ساتھ. اب آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, یار آپ کو نہیں پتا یہ جو ہے نا مذہب کے اوپر اس طرح نہیں لڑنا چاہیے آپس میں. یہ وہ کہتا بھائی تم کون ہو, وہ کہتا ہے یہ تو میرے پاس یہی تو ہے تو میں تو اسی پہ لڑوں گا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈویژنز بڑھتی جاتی ہیں. آپ اس کی ایشو کو بلکہ چھیڑے بھی نہ, آپ اس پہ بات کریں. جب وہ آپ کے پاس آ جائے گا نا, میں نے غریب ترین لوگ دیکھے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں نا ہمارے ساتھ. ہم نے ریسنٹلی دیکھا, ڈاکٹر شناز اس کی گواہ ہیں اور لوگ بھی گواہ ہیں کہ جب وہ آ جاتے ہیں ہماری پارٹی میں تو وہ ایک دم پروگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ اگر ان میں سے کوئی بات کرے نا کوئی ایگریسو قسم کی, تو یہ ہمیں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ خود ہی ان کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم حیران ہوتے ہیں یار یہ گاؤں سے آیا ہوا یہ آدمی, اور اس کی اتنی پروگریسو ویلیوز ہو گئی ہیں کہ عورتوں کی رائٹس کی بات بھی کر رہا ہے, مائنورٹی کے رائٹس کی بات بھی کر رہا ہے, یہ ہر قسم کی آزادیوں کی بات کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جس طرح رہنا چاہے وہ رہیں. باقی جو خدا کے ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. جو ریاست نے جن چیزوں پہ قانون سازی اور آئینی معاملہ دیکھنے ہیں وہ البتہ ان کو ایک سٹیزن کے طور پہ جو کانٹریکٹ ہے ان کا ریاست کے ساتھ, اس کے اندر ان کو ابائڈ بائی کرنا پڑے گا. باقی ان کے اپنے معاملات ہیں, جو مرضی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو لوگ اس حد تک آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ادھر سے سٹارٹ کریں, ہم جا کے کہیں کہ یار اپنی بہن جو ہے یہ آپ نے کیوں برقعے میں کہا کہ رہے, یا اس کو چادر پہنا کے آپ کیوں بھیج رہے ہیں اسکول, تو وہ کہے گا بھائی تم نے ماحول دیکھا ہے, تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس طرح جائے گی تو اس کے ساتھ کیا لوگ کیا سمجھیں گے اس کو, اس لیے آپ اسے بات نہ کریں. الٹا میرے سے ناراض بھی ہو جائے گا. تو میں اس پہ ادھر سے کیوں شروع کروں بھائی, میں شروع یہاں سے کروں گا کہ آپ کی بہن یہ والی بھی اور یہ چھوٹی جو نہیں بھی پڑھتی, ان سب کو وہی ایجوکیشن ملے گی جو عمران خان کے بچوں کو ملتی ہے. جب میں یہ بات کروں گا یا نواز شریف کے بچوں کو ملتی ہے یا جو آصف زرداری کے بچوں کو ملتی ہے, پھر وہ میرے ساتھ لنک اپ ہوں گے. اس بات پہ ان کو زیادہ اچھا لگے گا, بجائے کہ میں ان کو کہوں کہ آپ ان کو وہ والا لباس پہنائیں جو شہروں میں لڑکیاں پہن رہی ہیں. وہ کہیں گے یار یہ کیا تمہیں پتہ تو ہے نہیں, نہ ہمارے سسٹم کا پتہ ہے نہ ہمارے معاشرے کا پتہ ہے, اور تم ہمیں آگے سے آگے لے کے جا رہے ہو. تو یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں نا, یہی لوگ گاؤں کے لوگ, تو وہاں پہ ان کے لڑکے لڑکیاں جینس پہنتے ہیں. ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا, ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں سیکیورٹی ہے, یہاں پہ کوئی ان کو دیکھ کے ملائن بھی نہیں کرے گا, کوئی ان کو انگلی بھی نہیں اٹھائے گا. یہاں پہ پرابلمز اور طرح کی ہیں. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک بات ہے. ہمیں بیسیکلی سب سے پہلے تو اکنامک ایشو سے بات کرنی چاہیے, اس کے بعد سوشو اکنامک ایشو سے بات کرنی چاہیے. یہ جو باقی ایشوز ہیں یہ ہم کرتے ہیں بات, ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھ ملنا شروع کر دیتے ہیں, ڈسکشن میں آتے ہیں. لیکن ایز ورڈز تو ہم یہ بات کرتے ہی ہیں. ہم نے ابھی کہا ہے برابری پارٹی 3 چیزوں پہ کھڑی ہے, پروگریسوزم پہ, انلائٹنمنٹ پہ, اور پراسپیرٹی فار آل پہ. اور یہ تو ہمارا سلوگن ہے, اس پہ ہم کھڑے ہوئے. So I think maybe we should sum up. اس میں ایک چھوٹا سا میں ایڈ کر دوں کہ بیسیکلی نا یہ کانشیسنیس کو اوپر سے مسلط کرنے کی کوشش ہے کہ آپ کنڈیشنز چاہے جتنی مرضی بری ہیں, اب کنڈیشنز جو ہیں وہ بیسیکلی کانشیسنیس کو ڈٹرمن کر رہی ہیں. وہ جس طرح کی اکانومی ہے اس طرح کا انسان بن رہا ہے, اس طرح کا کلچر بن رہا ہے, اس طرح کی آپ کی رسم و روایات جو ہے وہ بن رہی ہیں. جو آسودہ ملک ہیں معاشی حوالے سے, وہاں پہ بہت سارے تھرڈ ورلڈ جیسے مسائل بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب اکنامک ٹرانسفارمیشن کے بغیر آپ سوشل ٹرانسفارمیشن کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ اوپر سے امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو نیچے سے ریزنٹمنٹ آئے گی اور نہیں کر پائیں گے, رکاوٹ آئے گی.
لوگ شعوری سطح پہ سوسائٹی جو ہے وہ نہیں اس جگہ پہ کھڑی ہوئی جہاں پہ آپ کھینچنا چاہ رہے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو کامیابی بھی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو. I think basically what we are saying is today کہ without left populism یا left major movements جو کہ کلاس پہ کھڑی ہوں، جن کا فنڈامنٹل جو ان کا بنیادی نظریہ ہے وہ کلاس بیسڈ ہو، اور وہ میسز میں جا کے ایک بڑی موومنٹ نہیں بنے گی. نمبر ون، تب تک یہ رائٹ پاپولزم ہی چلتا رہے گا اور اس کو ہی پذیرائی ملے گی. نمبر ٹو یہ کہ لیفٹ پاپولزم کے لیے امیجز ضروری ہیں، اور امیجز کے بغیر آپ اپنا نظریہ، اپنی بات، اپنا جو موقف ہے وہ میسز میں لے کے جا ہی نہیں سکتے. اور کیونکہ امیجز کی ہی بات سنتے ہیں، امیجز کی ہی پرائیورٹی مطلب پذیرائی ہوتی ہے. اور امیجز بننا آج کل کے زمانے میں there was a time when images were self-made for different reasons. Either they were writers or they were activists or they were politicians اور جو بھی ان کا ہسٹوریکل اس وقت ٹائم اینڈ اسپیس تھا. The issue is کہ can there be images, just spontaneous images like that now in this age when we have so much of technology, so much of communication کے جو ذرائع ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، ایڈوانس ہو چکے ہیں، اور there's so much of کیا کہنا چاہیے انفارمیشن، کیا کہتے ہیں اس کو، برڈن ہے اسپیسیفک ورڈ کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے. اور امیج بنانا آج کل کے زمانے میں اٹ از آلموسٹ لائک وہ کہتے ہیں جوئے شیر لانے کے برابر ہے کہ آپ نے اب فرام گراس روٹ اپ یا گراؤنڈ اپ آپ نے ایک امیج ایسا بنائیں تھوڑے عرصے میں کہ وہ ماسز تک بھی پہنچ جائے، لوگ اس کی بات بھی سنا شروع ہو جائیں، لوگ اس کو ٹرسٹ بھی کریں، لوگ اس کو دے شوڈ آلسو لک اپ ٹو ہیم، اور تھرو دیٹ دین یو پروموٹ لیفٹ موومنٹ. تو وہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ ایک ایسا یا تو سڈن ایکسیڈنٹ ہوگا یا کوئی اچانک سے کوئی ایسی واقعہ ہو جائے گا یا کوئی ہسٹوریکل ٹرن ہوگا کہ مے بی somebody will come. میں اس پہ ایک بات بولنا چاہوں گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ لیفٹ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے، یہ بیٹھے اس کے اوپر ہوئے ہیں کہ معجزہ ہو جائے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی کہ that is probably not going to happen. that is You not cannot wait exactly. for miracles, you know. Exactly. نہیں ہوگا یہ. This is not going to happen. But the thing is, so the question is کہ then how do you do that? So I think میرے خیال میں صرف دو طریقے ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں زیادہ تھوڑا سا سم اپ کر دیتا ہوں. یا تو پرانی اسٹیبلش پارٹیز سے لوگ نکلیں گے، انڈیویجولس، اور وہ اپنی لیفٹ تھوڑی سی زیادہ لائن لیں گے. ان کا جو کسی کی لیفٹ آف سینٹر پوزیشن ہے اگر کسی پارٹی کی، تو اس کے اندر کوئی ایسے لوگ نکلیں جو کہ تھوڑا سا زیادہ لیفٹ پہ جائیں. دے موو ٹورڈز لیفٹ دین ٹو رائٹ. آج کل تو الٹا ہو رہا ہے. اور یا پھر کوئی ایسے امیجز جو ہیں وہ پارٹیز بنائیں جن کو پہلے سے لوگ جانتے ہیں. ان کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فیوٹائل ہے یہ جو ایفرٹ ہے، ساری فیوٹائل ایفرٹ ہے. اور نئے امیجز بھی جو بننا پاسبل ہے نا، جتنا مرضی کوئی لگا رہے ٹولز کے ساتھ کھیلتا رہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں میں ریکگنیشن نہیں ہے آپ کی پہلے سے، آپ امیج بلڈ نہیں کر سکتے. اب ٹھیک ہے، اب جن لوگوں کی آلریڈی ریکگنیشن ہے سوسائٹی کے اندر، وہ نئے امیج بنا سکتے ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نئے امیج ڈیولپ کر سکتے ہیں. عمران خان ایک امیج تھا، عمران خان کے ساتھ اور لوگ آئے، وہ بھی امیجز بن گئے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. لیکن میں ایک بات پھر بھی کہوں گا، یہ جو سائنس ہے نا ساری، یہ سائنس کے پیچھے بہت ساری ریسورسز ہیں. میں پھر ان 3-4 کمپوننٹس کا نام لیتا ہوں جو امیجز پروڈیوس کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ایک کارپوریٹس، دوسرا اسٹیٹ خود یا اسٹیبلشمنٹ کسی ملک کی، تیسرا پولیٹیکل پارٹیز جو پہلے سے اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پھر اس کے اندر یہ جو پبلک سیکٹر کے اندر جتنے بھی پروگریسو لوگ ہیں وہ
آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ سارا کچھ میں نے اپنے اوپر ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. مطلب یونیسیف کے ساتھ میں نے کام کیا, وہ میں ان کا ایمبیسڈر تھا. اس کا مطلب سوشل آرگنائزیشنز بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. پھر آپ کارپوریٹ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا امیج بناتے ہیں نا, اور کون بنائے گا. اچھا ہاں سوری, ایک اور میں چھوڑ گیا تھا, میڈیا سب سے امپورٹنٹ. تو یہ سارے کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو وہ امیج بنے گا نا. وہ کیسے بنے گا؟ یہ اربوں روپے کا کام ہے, بلکہ اگر آپ ان اسپین آف ٹائم دیکھیں نا تو یہ خربوں روپے کا کام ہے, کیونکہ اتنے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں کسی انسان پہ. ایک دو پی ٹی وی کے اوپر آپ 5 منٹ کا گانا چلتا تھا نا ہمارا, آج آپ کو پتہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ اس کی کاسٹ کئی لاکھ ہوگی. اور 5 منٹ کا گانا, 5 منٹ آپ نے ان سے لے لی ہیں, کروڑوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ ہے وہاں پہ. تو آپ کا, ہمارے گانے ایسے چل رہے ہوتے تھے, فری چل رہے ہیں. اب یہ دوبارہ دور آنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ترازو کے اندر پیسے کے ساتھ, پیسہ آپ رکھیں اس سے آپ کو وے کیا جائے گا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میں بس یہ مینشن کرتا ہوں کہ ہسٹوریکلی بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پروگریسوز نے فیل کیا ہے پاپولسٹ موومنٹس کو, کہ جہاں انہوں نے ان کو گائیڈ پراپرلی نہیں کیا اور سبورٹ ہونے دی ہیں. اور ان کا بیسک وجوہات یہی تھی کہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جو پہلے بات کی گئی ہے کہ اکنامک ایشوز پہ نہیں کھڑے ہوئے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے لوگوں کو موبلائز نہیں کیا ان کے کور ایشوز کے اوپر, جو ان کو رائٹ ونگ نے پھر بولا کہ بھائی ہم بہتر کر سکتے ہیں. لیکن دیکھو ایک اور بھی وجہ ہے, جیسے گریس میں, ناؤ وی آر جسٹ ٹاکنگ, گریس میں 2015 میں تھا میرا خیال جب سیریزیا کیم ان ٹو پاور, اور اس میں وہ اسٹانچ لیفٹ کی پارٹی تھی, اور وہ آئی ہی اس مینڈیٹ پہ تھی کہ وہ بیکاز وہ بینکرپٹ ہو رہے تھے آلموسٹ, ان کے لوگوں کی پینشنز جو ہیں وہ ختم ہو رہی تھیں. تو دے کیم ود دا مینڈیٹ کہ ہم آ کے اس کو ریورس کریں گے, یا ہم گیو ان نہیں کریں گے یورپین یونین کا جو بینک تھا اس وقت, جس کے وہ مقروض تھے. لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا. مطلب دے ایکچولی تو انہوں نے اپنے آپ کو سبورٹ کیا. مطلب دے ڈڈ ناٹ اسٹینڈ آن دوز پرومسز جس پہ وہ آئے تھے, جس پہ وہ الیکٹ ہوئے تھے, جس پہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے. میم اس کے اوپر میں ایک پوائنٹ مینشن کروں گا. جب انہوں نے ریفرینڈم کرایا تھا اور لوگوں نے بولا تھا کہ بیسکلی ڈیفالٹ کرو, جو سریزا کی پرائم منسٹر تھا اس نے بیسکلی کیو ان کیا ہے پریشر کے اوپر, کنسیشنز کیے تھے. وہی بات ہے نا, دلیر نہیں ہوتے, بولڈنس نہیں ہے. اور کیونکہ بولڈنس نہیں ہے اور رائٹ کے پاس بولڈنس ہے, رائٹ ونگ کے لوگ کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں, کھڑے ہو کے کہ بھائی امیگرینٹس کو ہم نے ایکسٹرمنیٹ کرنا ہے. لیفٹ کے لوگ یہ نہیں بول سکتے کھڑے ہو کے کہ بھائی ہم نے اکنامک ماڈل کو ٹیک اوور کرنا ہے. پیسہ اور پاور جو ہوتی ہے نا, وہ اتنا کانفیڈنس دیتی ہے لوگوں کو کہ رائٹ کے لوگ خود بخود ہی اوور کانفیڈنٹ, دلیر, سب کچھ ہوتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. بدماش بھی تو ہوتے ہیں نا یار, بدماشوں کے سردار جو ہوتے ہیں ان کو اتنی پاور اور پیسہ ہوتا ہے کہ وہ بھی دلیر جو مرضی کرتے پھرتے ہیں. لیکن لیفٹ کے لوگوں کو دلیر ہونے کے لیے آئیڈیالوجی پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہوں گے, جتنے اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے اتنے دلیر ہوں گے. اور اکنامک ماڈل جو ان کا اپنا ہے انیٹ, اس کو اون کرنا پڑے گا. لوگ اسکرٹ کرتے ہیں لیفٹ کے لوگ اکثر, وہ چاہتے ہیں کہ دیٹ یو کین اونلی ڈو اف یو ہیو میجورٹی آف پیپل ود یو, جو کہ دس واز دا ٹریجڈی ان گریس, جو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا, لوگوں نے کہا تھا, اینڈ اسٹل دے فیل ٹو ڈو. دس واز انبلیویبل فار می. میم وہ لیڈرشپ کا جو ہے نا, وہ بیسکلی بیٹریل کی بات کریں, کیونکہ اسپین کے اندر بھی پوڈومس تھا. اسپین میں پوڈومس موومنٹ جو چلی تھی اس کے اندر جو بیسک ڈیمانڈس تھی وہ یہی تھی. انہوں نے جب ایک طرح سے پاپولرائز کیا تھا اپنے آپ کو, اس کے اندر تو انہوں نے ہارڈ کو پوزیشنز لیں جس کے اندر انہوں نے بولا کہ بھائی ہم یہ چیزیں کریں گے. اسپین کے اندر پوڈومس تھی, تو ان کے اندر بیسکلی جب وہ پاپولرائز کر رہے تھے اپنے آپ کو, ڈسکس کر رہے تھے جو کور ایشوز ہیں, لیکن ایشو تب آتا ہے جب وہ پرنسپلی کنسیڈ کرتے ہیں بیکاز دے آر ناٹ بریو انف, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم سسٹم کو کک کریں گے تو اس کا بلو بیک ہم پہ بہت زیادہ آئے گا, کمپرومائز کر جاتا ہے. شاویز جو تھا نا, شاویز, ایلن ووڈس اس کے پاس ایک دفعہ نہیں گیا, کئی دفعہ گیا. اور ایلن ووڈس نے اس کو جا کے بار بار کہا کہ ایلن ووڈس میں بتا دوں کہ بہت بڑا ایک سوشلسٹ لیڈر ہے اس وقت دنیا میں, اور لکھتا بہت زبردست ہے, بہت بڑا لکھاری ہے. تو سوشل لٹریچر بہت زبردست, ابھی آج میرا خیال ہے کہ ون آف دا بیسٹ وہ ہیں. تو وہ گیا اس کے پاس, اس کے ساتھ دوستی بھی ہوگی اس کی. لیکن شاویز کو اس نے بار بار کہا کہ تم یہاں سوشلزم لے آؤ, تم لے کے آ سکتے ہو. لیکن شاویز جو تھا وہ اس کو اس کے اندر وہ نہیں تھی, ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کر سکے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرے ارد گرد جو تم لوگ دیکھ رہے ہو نا,
میری کیبنٹ یہ نہیں میرے یہ مجھے نہیں کرنے دیں گے. تو پھر اس نے ایلن نے کہا کہ تم اس طرف اگر چلنا چاہتے ہو تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ جن لوگوں کو ریپلیس کرنا ہے ان کو کرو, آہستہ آہستہ ٹائم لو, کم از کم اس طرف چلنے کے لیے یو پیو دا وے فار دیٹ نا, جہاں تم نے جانا ہے. تو وہ بھی اس نے نہیں کیا. تو ظاہری بات ہے اپنی گراؤنڈ کنڈیشن بھی اپنی ہوتی ہیں, ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوتی ہیں. لیکن میرا اپنا ہی خیال ہے کہ لوگ اتنے دلیر نہیں ہوتے اور وہ نہیں کرتے. اگر ٹروٹسکی اور لینن اگر بولشوک پارٹی کو انسپائر نہ کرتے اس حد تک اور ان کو یقین نہ دلاتے کہ انسرکشن ہو سکتی ہے تو ریولوشن بھی نہ ہوتا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. وہ ان دونوں کی پوزیشن تھی, دلیر پوزیشن تھی. انہوں نے کہا تھا ہوگا, اور وہ بولشوک پارٹی ڈری ہوئی تھی ساری. تو انہوں نے آخرکار کہا اگر یہ کہہ رہے ہیں, اتنے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم بھی کرتے ہیں, پھر تو پھر ہو گیا تھا ریولوشن. ایک اور جو پرابلم ہے نا کہ کیپٹلزم اب اتنا اسٹرانگ ہے اس وقت کہ اب تو وہ, اور کیپٹلزم از چینجنگ اٹس شیپ اینڈ پوزیشن اینڈ اس کا جو طریقے ہیں کنٹرول کرنے کے, کہ مجھے لگتا ہے آئی ڈونٹ نو, مطلب کہ جب لیفٹ کے جو لوگ پاور میں آتے ہیں, جیسے شاویز تھا یا گریس میں تھا, ان کے جب آپشن آتی ہے, مے بی اٹس ناٹ بیکاز ان کا کیا پرسنل کیا اسٹیک ہوگا نا, مطلب اف آئی ایم پٹ مائی سیلف کہ چلے پالیٹکس سے نکال دیں گے, مار دیں گے اور کیا کریں گے. لیکن مے بی دے آر افریڈ کہ اگر ہم یہ اسٹیپ لے لیں تو یہ جو ہمارے سامنے لوگ ہیں ان پہ کوئی ایسی مصیبت آئے گی, یا یہ بھوکے مر جائیں گے, یا اتنا ان کا حال خراب ہو جائے گا کہ ہم پھر اس کو بچا نہیں سکیں گے, یا ہسٹری میں ہمارا نام جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ آ جائے گا. مے بی دیٹ از دا کنسیڈریشن. لیکن کرنا پڑتا ہے وہ تو. جب ٹروٹسکی ریڈ آرمی کو کر رہا تھا لیڈ, تو اس وقت بھی لوگ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح یہ نہ کرو. اس نے کہا اس کے علاوہ طریقہ نہیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی طرح اسٹالن نے جب کمپرومائز کیا, وہ جو ٹریٹی کی اور جو کچھ بھی آپ کو پتا اس کے بعد ہوا, تو اس کے بعد بھی آف کورس رشیا نے نیچے جانا تھا. وہ تو لینن 1920 میں کہا گیا تھا کہ اگر جرمنی جو ہے وہ نہ ہو, سوشلسٹ نہ بنا, تو ہمارا جو سوشلزم ہے وہ بھی ڈومڈ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو لوگوں کی دلیری پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے. میں ابھی چرچل کی بات کر رہا تھا, میں دوبارہ اس کو کہوں گا کہ اس نے وی کا سائن بنایا. لوگوں نے کہا یہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, تم وی کا سائن بنائی جا رہے ہو, اتنی بڑی جرمن فوج ہمارے پہ چڑھ رہی ہے. اس نے کہا نہیں, ہم جیتیں گے جو مرضی ہو جائے. اچھا, لاجیکل بات ہی نہیں تھی اس کی, لاجیکل ہی نہیں تھی, لوگوں لاجیکل لگ ہی نہیں رہی تھی. لیکن اس نے کہا, اس نے الٹا کہا, یہ بڑی مزدار بات ہے, میں نے بھی ریسنٹلی اس کی وہ دیکھی. اس نے کہا ڈاکومنٹری, اس نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ نہیں مانیں گے لوگ کہ یہ ہو سکتا ہے, تو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ان کو بار بار بتاؤ گے کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ مان لیں گے. یہ از دی ادر وے اراؤنڈ. تو آپ چرچل کو جو مرضی کہیں, تھا وہ دلیر آدمی, مطلب وہ بڑا, اس نے بڑی غلط حرکتیں کی. اس نے ہمارے خطے کے ساتھ تو بڑی زیادتی کی. اس نے کلونیل سسٹم ادھر قائم رکھنے کی کوشش کی, تسلط وہ کہتا تھا کہ نہ چھوڑو, اور وہ بڑا ایک آپ سمجھے پیراڈاکس تھا اس کی, پیراڈاکسیکل پرسنالٹی تھی اس کی. ایک طرف وہ کولڈ ہارٹیڈ تھا, ایک تو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتا تھا, لیکن دلیر وہ تھا. اور وہ پتہ کیا کرتا تھا, وہ میں آپ کو ایسی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹریٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ خود کہہ رہا ہوتا تھا کہ فوجیں لڑنے جائیں ضروری ہے, اس وقت لڑنا ضروری ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, تو کہتا تھا اچھا میں خود چلا جاتا ہوں. وہ خود چلا جاتا تھا, مطلب ایز ہوم منسٹر وہ چلا, اور فرنٹ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا. مطلب یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. مطلب وہ جو کہہ رہا تھا وہ کر بھی لیتا تھا. تو ٹھیک ہے, میں اس کو اتنا اچھا آدمی نہیں مانتا ٹوٹیلٹی میں, لیکن یہ اس کی ایک چیز جو ہے یہ ایک اپریشیٹ کرنے والی ہے. آئی تھنک وی ول اینڈ دس سیشن. ہم نے پاپولزم پہ بہت ڈسکشن کی ہے, لیکن آئی تھنک کہ ہمارا فوکس لیفٹ پاپولزم پہ تھا, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر دنیا جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے. انوائرمنٹل ڈسٹرکشن ہے, اکنامیکل ڈسٹرکشن ہے, بلینز آف پیپل آر سائڈ لائن, ریسورسفلنس نہیں ہے, بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ دیر از ہیومن, وہ جو کہتے ہیں نا غلامی جو تھی وہ واپس آ رہی ہے, یا دیر از نیو فارمز آف سلیوری دیٹ آر ایمرجنگ. تو آئی تھنک اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لیفٹ کے آئیڈیاز کو واپس لے کے آیا جائے, اور ایک نئی دنیا ہم سمجھتے ہیں کہ تعمیر ہونی چاہیے بیسڈ آن دوز آئیڈیاز, جس کا جو فنڈامنٹل بنیادی جو اس کا اصول ہے دیٹ از کلاس بیسڈ
جو پالیٹکس ہے، اور ہمیں وہ لیڈرز چاہیے جو کلاس بیسڈ پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہوں، اس پہ کھڑے ہوں اور اس پہ ہی اپنی پالیٹکس اور اس پہ ہی اپنی جو موومنٹس ہیں وہ تعمیر کریں. اور وہ امیجز جو ہیں وہ ایگزسٹنگ امیجز، موسٹلی ایگزسٹنگ امیجز ہی ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، بیکاز نیو یا تو وہ پارٹیز سے نکلیں یا ایمرج کوئی بڑی موومنٹس ہیں اس میں سے امیجز نکلیں، اور یا پھر یہ کہ ایسے امیجز جو آلریڈی پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، وہ یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لیں، یہ قربانی کرنے کو تیار ہوں کہ وہ لیفٹ کی جو موومنٹ ہے یا لیفٹ کا جو نظریہ ہے اس کو پروپیگیٹ کریں گے. اور تو یہی ایک طریقہ ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ نہ صرف آپ کو آئیڈیولوجیکل بیسس چاہیے، آپ کو ظاہر ریسورسز چاہیے، آپ کو لوگوں کی اپنی جو آئیڈیا ہے اس کو لوگوں میں پینیٹریشن چاہیے، گراس روٹ لیول تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، بلکہ اس کے لیے آپ کو دلیری بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو یہ ایک جذبہ بھی چاہیے جس میں کہ یو آر ولنگ ٹو گیو اپ a lot of things, you are willing to sacrifice your own comfort, your own resources, your own lifestyle, so that the majority can live better and the future of the world is better. اور اس کے لیے آپ کو نا لوگوں کی طرف سے کنٹریبیوشن بھی چاہیے. تو میں یہ کہوں گا اس سیشن کے آخر میں کہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں جو ڈاؤن ٹراڈن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پور سمجھتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، مطلب جو اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ یہ پارٹی آپ کی ہے. اس کو آپ جب تک بڑھائیں گے نہیں اور اس کے طریقے دو ہیں، یا تو اس پہ شامل ہو کے ایکٹیولی کام کریں اور یا اس کو چندہ دیں ہر صورت میں، کیونکہ ہم نے عام لوگوں کے چندوں سے ہی چلنا ہوتا ہے. ہمارے اندر سرمایہ دار جاگیردار نہیں ہوتے. اور وہ چندہ بھی جو ہے وہ اپنے علاقوں میں جمع کریں اور اس چندے کو یوز کریں پارٹی کی پروپیگیشن کے لیے، امیجز کے لیے بنانے کے لیے، اور پارٹی کی جو پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کو لوگوں تک ایک ایک گھر میں لے کے جانے کے لیے پاکستان کے اندر. تو یہ بہت ضروری ہوگا. اسی طرح برنی سینڈرز نے لوگوں کے پیسے لے کے ادھر چندہ کر کے تو اپنا یوتھ کے اندر اتنا بڑا امیج بھی بنایا، اور الیکشن بھی اس نے کنٹیسٹ کیا ود ان دا پارٹی. جو الیکشن تھا نامینیشن کے لیے اس نے کنٹیسٹ کیا. تو یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ عام آدمی پارٹی بھی اس طرح ہی کرتی ہے، لیبر پارٹی انگلینڈ میں یہی کرتی ہے، ٹریڈ یونینز تک اس کو فنڈ کرتی ہیں. تو برابری پارٹی بھی جو ہے یہ سب سے بڑی پارٹی بنے گی پاکستان کی، جن کے لیے کھڑی ہوئی ہے یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں. تو جب وہ لوگ اس کے ساتھ آ جائیں گے تو خود بخود بڑی بن جائے گی.